أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आ, अच्छा जनाब, तो हमने आज सूरह बकरा शुरू करनी है। हम्म। जी। और जी। सूरह फातिहा हमने पढ़ ली थी। हम्म। तो इसका कुछ याद किया मीनिंग वगैरह? जी, याद किया। हाँ, आपका ही फायदा है, आप करेंगे ना तो आपका ये फायदा। जी। और थोड़ा थोड़ा तो पढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा याद करते रहें तो इंशाल्लाह पूरे कुरान का ट्रांसलेशन आपको याद हो जाएगा। ठीक है। जी। तो आज हम नई सूरह शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वो वाली सूरह जो थी ना वो मक्किया थी, है ना। हम्म। फातिहातुल मक्किया तो। और ये वाली जो सूरत है ये मक्किया थी ना, सूरह फातिहा। हम्म। और आज वाली जो है मदनिया है। इसका क्या मतलब होता है मदनिया और मक्किया से? जो मक्का में आई थी और जो मदीना में उतरी थी। नाजिल उतरी थी ना, नाजिल हुई थी, सही है। तो जो मक्का में नाजिल हुई थी और जो मदीना में नाजिल हुई थी तो जी। मदनिया कहलाती है। सही है जी। ना। जी। जी। तो अभी इसका यूं भी मतलब लिया जाता है कि जो हिजरत के बाद नाजिल हुई वो हम्म। मदनी सूरत कहलाती हैं, और जो हिजरत से पहले पहले। नाजिल हुई मक्की सूरत कहलाती हैं। क्योंकि हम्म। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में मक्के भी तो आ गए थे ना। जी। जब फतेह मक्का हो गया था तो मक्का जो था, मक्का शरीफ जो है कंकड़ हो गया था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर आ गए थे ना फिर जी। जी। मक्का में। तो हम्म। वहां पे भी कुछ सूरतें रास्ते में भी नाजिल हुई थी कुछ, है ना। तो हम्म। वो सारी जो हैं हिजरत के बाद जितने भी नाजिल हुई हैं वो मदनी कहलाती हैं, और जी। जो हिजरत से पहले नाजिल हुई हैं वो मक्की कहलाती है। ठीक है। तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम का हमने कर लिया था सही एनालिसिस। तो आगे हम चलते हैं। इसका मीनिंग क्या है बिस्मिल्लाह का? अच्छा, इसको आपने खुद मीनिंग करना है, ये वाला मीनिंग नहीं करना, आपने खुद करना जी। है। हम्म। बी का मीनिंग विद, इसम का मतलब विद द नेम ऑफ अल्लाह, है ना। द हम्म। मोस्ट प्रेशियस, वो द मोस्ट मर्सीफुल। तो जी। ये हो जाएगा, सही है। तो खुद से करें। और जो खुद से किया होगा ना आप याद रहेगा। तो जी। आपको पता है विद का, बी का मीनिंग विद ही होता है ना। और हम्म। यहाँ पर लिखा हुआ है इन द नेम ऑफ अल्लाह, ठीक है ना। जी। तो इन द नेम ऑफ अल्लाह या विद द नेम ऑफ अल्लाह, हम अगर उर्दू में कहें तो साथ कहते हैं ना, साथ अल्लाह के नाम के, है ना। तो फिर अल्लाह वो के नाम। मीनिंग, हाँ। तो बेसिकली इसका मीनिंग होता है माआ। माआ, हम्म। माआ का हम्म। मतलब होता है विद, विद। साथ, है ना। तो हम्म। वही है। इंग्लिश में कह देते, इंग्लिश में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जी। अच्छा, अभी आप थोड़ी सी तिलावत कर लें तो फिर आगे चलते हैं। हम पढ़ेंगे आज इंशाल्लाह मुफलिहून तक, यही पेज खत्म करेंगे। ठीक है। ग्रामेटिकली भी करना है और तफसीर भी करनी है। जी, ठीक तिलावत है। करें। हाँ, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिलमुत्तकीन हम्म। अल्लज़ीना युमिनूना बिल-गैबि व युकीमुस-सलाता व मिम्मा वयुकीमु मुस्सलात। जी। नहीं, पढ़ें, दोबारा पढ़ें। व युकीमुस-सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। सॉरी। हम्म। हम्म। والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وب- وبالآخرة هم يوقنون। यू के नून, यू होता है ना इंग्लिश में, है ना। यू के नून, यू जो होता है ना वो हमजा के साथ होता है। ये जो आपने ऊपर पढ़ा है ना, ये वाला हमजा के साथ ये होता है यू, है ना। ये जी। वाला यू नहीं होता क्योंकि इसमें हमजा नहीं है ना। जी। तो ये यू होगा, इंग्लिश वाला यू होगा। यू के हम्म। नून और काफ जी। मोटा। अच्छा, बाकी आपने अच्छा पढ़ा है। अच्छा, यहाँ पे आप रुक सकती थी ना, मिन कब लिख। आपका सांस टूट गया था ना, तो वैसे भी आप रुक सकती थी। जी। आपको जहां पे रुकना हो ना वहां मिन कबलिक करके छोड़ दें, उसको मिन कबलिक का ना पढ़े। अगर मिन हम्म। कबलिक का पढ़ना है ना, तो फिर आपको जल्दी से ये पढ़ना होगा, फिर आप रुक नहीं हम्म। सकती। लेकिन जब जी। अगर आप रुकना चाहती हैं, यहाँ पे निशान डले होते हैं ना बीच बीच में,
जी। تو وہاں پہ آپ اپنا سانس روک سکتی ہیں، من قبلک کر سکتی ہیں، وبالآخرتی ہم یوقنون. آیت جب ختم ہوتی ہے تو تھوڑا سا کھینچ دیتے ہیں اس کو، جی لمبا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے، کرنا چاہیں تو اچھی بات ہے. اور یہ جتنا آپ کریں گی نا میرے ساتھ، انشاءاللہ دیکھنا آپ کا کتنا امپروو ہو جائے گا. انشاءاللہ۔ نہیں ماشاءاللہ آپ اچھا پڑھتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ جیسے میں نے آپ کو کچھ باتیں بتا دی ہیں، ابھی میں نے نوٹ کیا کہ آپ نے یہاں پہ بھی جھٹکا دے دیا، یو کی نون کر دیا نا. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ صحیح ہو جاتی ہیں. صحیح ہے. اچھا یہاں پہ آپ نے جب پہلے پڑھا تھا وہ یوکی مسلاتا پڑھا تھا آپ نے، مسلاتا نون نہیں پڑھا تھا، اس لیے میں نے آپ سے ریپیٹ کروایا تھا. ٹھیک ہے. جی جی تو یہ وہ یقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون، ينفقون. ٹھیک ہے اس طریقے سے. اور باقی اچھا یہاں سے پڑھنے تھوڑا سا رہ گیا اولئک. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم دیکھیے المفلحون. ویسے تو آپ کو ٹائم نہیں ملتا نا، تو آپ اس طرح. اب یہاں پہ جو آپ نے پڑھا ہے نا، آپ نے او کر دیا ہے، آپ نے واو کو بھی پڑھ لیا ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے آپ نے یہاں پہ واو کو پڑھا تھا نا، یو ہوں کیا تھا نا، یو ہے نا. ایسے ہوں ہی آپ نے یہاں بھی کر دیا، یہاں پہ سکون ڈلا ہوا ہے اور یہاں پہ بغیر سکون کے ہے. تو ہوں جب بغیر سکون کے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس لفظ کو نہیں پڑھنا. ہوں یہاں بھی ایسے ہی ہے نا، ہے نا. ہوں تو آپ نے ہوں صرف او پڑھنا ہے، وَأُولَئِكَ. آپ نے او نہیں کرنا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ جب نے نہیں وقت کھینچ، کرنی۔ آپ ہوں کھینچیں گی نا تو دو پیش بن جائیں گے، پھر ہوں او بن جائے گا، لمبا ہو جائے گا. تو جو ٹھیک لفظ خالی ہوتا ہے اس کو نہیں پڑھتے، جیسے یہ الف خالی ہے تو اس کو نہیں پڑھیں گے نا، ہے ہے نا. جی۔ وہ مل مفلحون پڑھیں گے نا، الف کو تو نہیں الف خالی ہے. اسی طرح جو بھی بیچ میں حرف خالی ہوتے ہیں ان کو نہیں پڑھا جاتا، جیسے واو خالی ہے، جن پہ حرکت ہے صرف ان کو پڑھا جاتا ہے. اچھا جی، تو ہم نے ابھی کیا کرنا ہے، ترجمہ کرنا ہے. تو الف لام میم جو ہے یہ آپ کا، یہ ان کو کیا کہتے ہیں، ان کا کوئی خاص نام ہوتا ہے؟ ماما کو پتہ ہے ان کو؟ سوری آپ۔ ہوں ان کا نام کیا ہوتا ہے؟ یہ جو پڑھتے مطلب جن کا میننگ نہیں ہوتا۔ ہاں میننگ تو نہیں ہوتا، میننگ اس کا اللہ اور رسول کو ہی پتا ہے، اس کے ان کے بیچ میں راز ہے، ہمیں نہیں پتا. جی لوگوں نے گیس مارنے کی کوشش کی ہے لیکن کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کال کے مطابق نہیں ہے. مطلب ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کہا ہو نا کس کا، کیونکہ انہوں نے کہا ہوں اس کا میننگ صرف اللہ جانتا ہے، جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا. تو جی یہ لفظ جو ہوتے ہیں نا ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. مقطعات کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کاٹ کاٹ کے پڑھے جاتے ہیں، لکھے ہوئے جوڑ کے ہوتے ہیں لیکن ان کو پڑھا کیسے جاتا ہے، جدا سیپریٹ۔ کر کے. ہوں الف لام میم اس طرح سے ان کو پڑھا جائے گا، الگ الگ پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن جی لکھے ہوئے اس کو لم نہیں پڑھنا، ہوں غلطی ہو جائے گی. ان کو الگ. اور یہ قرآن مجید میں کتنی دفعہ آتے ہیں، 29، 25 to 29 ٹائمز یہ آتے ہیں. ٹھیک ہے. ہوں اور یہ ایک اکیلا بھی آتا ہے اور 5 تک بھی آتے ہیں. یہ تو کتنے ہیں، 3 ہے نا. تین ہے جی۔ ایک ہاں ایک اکیلا بھی آتا ہے جیسے سورہ صاد، سورہ نون. تو ان میں ایک اکیلا آتا ہے. ٹھیک ہے. جی اور 3 بھی آتے ہیں، الف لام را. اور 5 بھی آتے ہیں، اور یہاں پہ بھی 3 ہی ہے. ٹھیک ہے. ہوں تو یہ تقریباً 25 یا 29 اتنے صورتوں کے بیچ میں آتے ہیں. صحیح ہے نا. تو جی اس کے بعد کیا ہے آپ کا، ان کے معنی کسی کو نہیں پتا. اور ہوں یہ کیوں یہ رکھے گئے ہیں، تاکہ لوگوں کو یہ پتا چل جائے، کیونکہ عربیوں کو بڑا ناز تھا نا اپنی زبان پہ. ہوں وہ اپنے آپ کو نا کہتے تھے ہم تو عربی ہیں، باقی سب گونگی ہے دنیا، ان کو تو کچھ آتا نہیں، ہمیں اس سے زبان بولنی آتی ہے، اور یہ ہم ہوں زبان والے ہیں اور باقی گونگے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کا کہ اچھا ایسا ہے تو پھر بتاؤ ذرا اس کے میننگ تو بتاؤ، ہے نا. ہوں چیلنج کر دیا اللہ نے. تو وہ وہیں پہ پھر ٹھوس ہو گیا، ان کو میننگ آیا ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو ان کی جو اکڑ تھی وہ وہیں پہ ختم ہو گئی. تو جو بھی عرب کے لوگ تھے وہاں پہ، کیونکہ میننگ نہیں آ سکے ان کو، کیسے کیا میننگ ہو سکتے ہیں. اس کے میننگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں راز ہے، بتائے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں، جی کسی کو نہیں بتائے. ہوتا ہے نا کسی ایک کو تو بتا گئے، ہم کسی کو نہیں بتائے. اور ہوں لوگ گیس مارتے ہیں، لوگوں کی یہ عادت ہے اپنی گیس مارنے کی، لیکن کچھ نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہے، ذالکا.
ذالک کیا ہے؟ ذالک الکتاب پورا ملا کے پڑھ رہے ہیں نا، مرکب ہے ہوں یہ. اور ہوں کون سا مرکب ہے یہ؟ مرکب اضافی یا نہیں، اشاری اشاری. اشاری ہے، ایک اشارہ ہے نا. اب اشاری. آپ ان کو توڑ نہیں سکتے، ٹھیک ہے، ان کو ملا کے ہی پڑھیں گے. آپ ہوں نہیں کہہ سکتے کہ ذالک الگ الکتاب، دونوں کو ملانا ہے. ذالک الکتاب، ذالکا جو ہے زا، یہ نرمی سے پڑھا جاتا ہے، اس کو زئی کی طرح نہیں پڑھنا. بچی نے ہوں بالکل ٹھیک پڑھا تھا، ٹھیک ہے. تو ہوں ہم نے زال ہی پڑھا ہے اس کو. دال اور زال میں زیادہ فرق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ہوں صرف ایک نقطے کی فرق ہے. دونوں کا پروناؤنسیشن دونوں کا سیم سیم ہی ہے. دال کو بھی نرمی سے اور اس کو بھی آپ نرمی سے ہی پڑھتے ہیں. ذالک الکتاب، اور بو کو لمبا نہیں کرنا، بو نہیں بنانا. جب ایک حرکت ہوتی ہے تو ایک ہی حرکت پڑی جاتی ہے. جب دو حرکت ہوتی ہے نا، کتاب، کتاب لس کو لمبا کرنے. تو ذالک الکتاب، دس بک یا دیٹ بک. لیکن دیٹ از دا بک، اس کا میننگ دیٹ ہے، یہ دور کا اشارہ ہے. اس کا مطلب تو آپ کو پتہ ہی ہے نا، دس نہیں ہے، دیٹ ہے. جی اور دیٹ از دا بک. اب یہ اس کا میننگ انہوں نے بریکٹ میں کیوں لکھا ہے؟ کیونکہ اس کا میننگ ہے دیٹ دا بک، ہوں دیٹ دا بک، دیٹ دا بک، یہی اس کا میننگ بنتا ہے. اس کے بعد ہے آپ کا لا. اب یہ مل کے تو کیا بن جائے گا؟ شروع میں جملے کے شروع میں آ رہے ہیں تو کیا بن جائیں گے؟ جملہ اسٹارٹ ہو رہا ہے نا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مبتدا کہتے. مبتدا کہتے ہیں. اچھا، وہ جو میں نے آپ کو بتایا وہ 29 سوراز میں آتے ہیں، ٹھیک ہے. 25 سے 29 کا تھا نا، کنفرم میں نے کر لیا 29 سورہ میں، ٹھیک ہے. اب ذالک الکتاب یہ مبتدا بن جائیں گے. لا ریب، لا کیا نفی کے لیے ہے نا، ہوں جی جی لیکن لا تو مضارع کے اوپر آتا ہے نا، نفی کے لیے ہے نا. ایک جی لا نہ ہی ہوتا ہے، ایک نفی کا ہوتا ہے. لیکن جی اس کے آگے تو مضارع نہیں آ رہا، یہ تو اسم آ رہا ہے نا. جی اور اسم جو بھی ہے وہ بھی منصوب ہے. تو یہ جو لا ہوتا ہے اس کو پھر کیا کہتے ہیں؟ لائے نفی جنس کہتے ہیں. لائے نفی جنس کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ٹرم ہوتی ہے، لا کا نام ہوتا ہے. جب اس کے بعد ایک زبر سے منصوب اسم آ جائے نا جی تو اس کو پھر لائے نفی جنس کہتے ہیں. لکھ کے بتاؤں، جی لائے نفی تو ہوتا ہی آپ کو پتہ ہی ہے نا، لائے نفی. جی لیکن یہ جو ہوتا ہے یہ پوری جنس کی نفی کرتا ہے. جنس کا مطلب کیا ہے؟ جینڈر ہے نا. یعنی جی اپنی شک جو ہے، جتنی بھی شک کی قسمیں ہیں ان سب کی نفی کر رہا ہے. یعنی یہ لا جو ہوتا ہے یہ آنے سے پھر میننگ میں بہت زیادہ ایمفیسس ہو جاتا ہے. یعنی کوئی یہاں تو نو ڈاؤٹ لکھا ہوا ہے نا، لیکن وہ گرامر والوں کو پتا ہوتا ہے کہ اس میں کتنا ایمفیسس آ رہا ہے. کوئی بھی شک نہیں ہے، ہوں کوئی بھی شک نہیں ہے. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی بھی شک نہیں ہے. ہوں اب کچھ لوگ یہاں پہ ایک جملہ ختم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ لا ریبہ کو کیا بنا دیتے ہیں؟ لا ریبہ کو اس کی، لا ریبہ کو تو نہیں بنا سکتے، لڑائی لیکن بفی. ہاں کیونکہ یہاں پہ آگے اس کی خبر بھی چاہیے نا. ہوں لا کا اسم ہے اور پھر لا کی خبر آ رہی ہے، تو یہاں پہ آ کے جملہ کمپلیٹ ہوتا ہے، ہوں ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ آپ کا ذالک الکتاب مبتدا بن گیا، سبجیکٹ، اور یہ اس کی خبر لا ریب فیہ. تو یہ لا جو ہے اس کا یہ والا اسم ہو گیا، یہ لا کی خبر ہوگی، جار میں جو خبر بنتی ہے نا، ٹھیک ہے. تو یہ اس کی خبر بن گئی. تو یہ پھر پورا کیا بن گیا؟ یہاں سے یہاں تک مل کے یہ پورا جملہ اسمیہ بن کے اس کی خبر بن گیا، ٹھیک ہے. یہ مرکب ناقص ہے، یہ مبتدا بن گیا اور یہ پورا جو ہے اس کی خبر بن گیا. صحیح ہے نا. تو لا ریب فی ہی، اس میں کوئی شک ہے، نو ڈاؤٹ ان اٹ. اب کس طرح کا کون سا شک نہیں ہے؟ کیا ہے اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یعنی کس طرح کا شک ہو سکتا ہے کتاب میں؟ پھر ذہن میں آتا ہے کہ کس طرح کا کتاب میں لوگ شک کرتے ہیں. لائک کہ اس میں لائک جھوٹ ہو سکتا ہے اور ہاں لائک ہاں. یعنی یہ جو ہے سب سے پہلا ڈاؤٹ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے، ہوں ٹھیک ہے. لوگوں کو یہی ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی لکھ لی ہے، جی ٹھیک ہے. تو یہ منزل من اللہ ہی ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، بالکل ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، یعنی جو کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ،
नहीं, देयर इज नो डाउट इन इट। हम्म। किसी भी किस्म का शक की भी किस्में होती है ना, छोटी से जी। छोटा शक भी इसमें नहीं है। और ये हम्म। दूसरी बात क्या है, हुदल लिल मुत्तकीन। हुदल लिल मुत्तकीन, यहां से इसको मिलाएंगे यहाँ पे, ठीक है, हुदल लिल मुत्तकीन। और ये क्या है, हिदायत, हिदायत है, गाइडेंस है, किसके लिए, मुत्तकीन के लिए। गॉड कॉन्शियस लोग जो होते हैं, फॉर द गॉड कॉन्शियस लोगों के लिए हिदायत है। अब जी। गॉड कॉन्शियस लोग क्या कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जिन्होंने कहा था इहदिनस सिरात, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कहा था ना सूरത്തുल फातिहा में। ये जी। वो लोग होते हैं जो जो पहली अल्लाह बात। ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमको सीधा रास्ता दिखा। हम्म। ये वो लोग होते हैं जिनकी फितरत, फितरत पे इंसान पैदा होता है ना, दीनी फितरत पे अल्लाह ताला ने उसके अंदर फीड करके भेजा है कि मैं तेरा रब हूं, है ना, हम्म। और तू हम्म। मुस्लिम है। बच्चा दीनी फितरत पे पैदा होता है और मुसलमान पैदा होता है। बाद में दुनिया में जहां भी वो पैदा होता है उस माहौल में ढल के वो वैसा हो जाता है हम्म। ना। तो वो जो दीन फितरत, जो उसके अंदर फितरत होती है ना, वो जिसकी जिंदा होती है उसके लिए ये किताब हिदायत है। जी जिसकी फितरत मसख हो जाती है, वो मुसलमान ही क्यों ना हो बेशक, उसके लिए किताब नहीं है। हम्म। दुनिया में आके लोग अपनी फितरत को मसख कर देते हैं। अब ये हम्म जो अबू जहल लोग थे, इनकी फितरत मसख हो गई थी। और ये कैसे मसख होती है, कैसे मसख होती है, जब आप हक को, आपको हक आपको समझ में आ जाता है कि ये हक है, हम्म। रसूल भी हक है, और ये किताब जो नाजिल हुई है ये भी रसूल के ऊपर ही नाजिल हुई है, और अल्लाह ताला ने नाजिल किया, रसूल ने खुद नहीं लिखी। यही तो डाउट थे ना उनके, जी। उनको शक था। तो हम्म। उन बार 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 उनका हक सामने आता रहा, तो वो इनकार करते रहे, तो फिर उनकी वो फितरत मसख हो गई अंदर से। हम्म। जब फितरत मसख हो जाती है, डेड हो जाती है, और वो खत्म हो जाती है, मर जाती है, तो फिर कुरान समझ में नहीं आता। हम्म। अल्लाह ताला फिर वो छीन लेते हैं। वो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। जी। जी दो दो आयतें आएंगी अभी जिनमें उन लोगों का जिक्र होगा जिनकी फितरत मसख हो चुकी होती है। हम्म। उनको फिर हिदायत नहीं मिलती। तो उस फितरत को आपने जिंदा रखना है। जो जिंदा रखेगा, जो दीन फितरत अल्लाह ताला ने जिस दीन पे उसको भेजा है, वो अगर जिंदा है, उसके अंदर हक की तलब है, उसके अंदर वो सीधा रास्ते पे चलना चाहता है, वो गुनाहों से बचना चाहता है, तो फिर कोई उसको, अल्लाह ताला उसको कहीं ना कहीं से उसको हिदायत भी दे देंगे, अपनी तरफ भी बुला लेंगे। वो कहते हैं हम्म ना, जिसमें खैर होती है अल्लाह ताला उसको अपनी दीन की समझ देते हैं। जी। अल्लाह ताला बंदे के अंदर खैर देख लेते हैं, वो तलब देख लेते हैं कि इसको हम्म। चाहिए, उसकी फितरत जिंदा है अभी, हम्म। उसने रखी हुई है अभी तक। तो ये वो वाली बात होती है। तो ये किताब किन लोगों के लिए हिदायत है? जिनकी फितरत, जो अल्लाह ताला ने जिस फितरत पे उनको उसको भेजा है, वो जिंदा है। उसे ये कहते हैं हुदा जो है ये हिदाया से निकला है ना? हाँ, खुदा हिदायत से निकला है ना। हदा या हदी होता है ना, हादा या इसका रूट वर्ड है, ठीक हम्म। है। और हम्म। हदा या होता है ना, हदा या से क्या होता है, हदा बन जाता है ना। मैं आपको बताती हूँ, यहाँ लिख के बताती हूँ। अच्छा, यहाँ देती है, हदा या, हा दाल या, तीनों पे जबर लगाएंगे, हदा या बन जाएगा, और हम्म। यहदी यू बनेगा, ठीक है। अब कौन सा बाब है ये यहदी यू, क्या लगता है आपको? नसरा यंसिरू। हम्म, यहदी यू। अच्छा, इससे फिर क्या बन जाता है, हिदायतुन बन जाता है। हिदायतुन मस्तर जो बनता है वो हिदायतुन। हिदायतुन क्या होता है, हदा यहदी, हदिया भी होता है ना। जी। तो हदिया क्या होता है, गिफ्ट होता है ना, हदिया जो गिफ्ट होता होता है है। कि अगर आपने। जी। हाँ, हदिया गिफ्ट होता है। जी। तो ये गाइडेंस भी सबसे बड़ा गिफ्ट यही है, ठीक है ना। हम्म। तो ये हम्म। जिसको मिल जाए उसको किसी चीज की जरूरत नहीं रहती फिर। अगर हम्म। जिसको ये नहीं मिलती ना, फिर वो अपनी हर चीज बर्बाद कर बैठता है, अपनी औलाद भी बर्बाद कर दी उसने, यानी उनको भी गलत रास्ते पे लगाएगा, फिर माल भी गलत रास्ते पे खर्च करेगा, कमाए भी गलत तरीके से, उसको कुछ नहीं मिलता फिर दुनिया में। आखिरत में तो मिलता ही नहीं, दुनिया में भी नहीं मिलता, यानी हर चीज अपनी लुटा बैठता है। जी। आप देखिए जरा किस तरीके से लोग अपनी जिंदगियां गुजारते हैं, और क्या अंजाम होता है उनका आखिर। एक चीज जी। के पीछे पड़ जाते हैं, एक पैशन होता है उसको लेके चलते हैं,
اور اس کو وہ مل بھی جاتا ہے، اینڈ ریزلٹ یعنی اینڈ تک چلے جاتے ہیں، بالکل اینڈ تک چلے جاتے ہیں. اب اس کے بعد کیا کریں؟ ہوں جو چاہا تھا وہ تو مل گیا، فیم چاہتا، پیسہ چاہتا، گاڑی بنگلہ ہر چیز چاہیے تھی، سب کچھ مل گیا. ہوں اب کیا کریں؟ پھر وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. جی لیکن جو چیز ان کو ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملی نا. ہوں روح تو اندر ویسی کی ویسی ہی رہی، جی جسم کی ساری ضرورتیں انہوں نے پوری کرنی، ہر چیز پوری کر لی، روح کا کچھ نہیں پورا کیا تو روح بیمار ہو جاتی ہے اندر. جی سکون نہیں رہتا. ہاں وہ ختم ہو جاتی ہے، ڈپریشن میں چلی جاتی ہے، وہ اس کو تو خوراک ملی ہی نہیں نا. ہوں ظاہر ہی آپ نے ہر آسائش دے دی جسم کو، اپنی زندگی کی ہر چیز. روح کو تو روح کی غذا تو اوپر سے آئی ہے نا، اس کی فوڈ تو اوپر سے آئی ہے، وہ ملی نہیں تو پھر فائدہ کیا؟ ٹھیک ہے، وہ تو اوپر جی اٹھنا چاہتی ہے، وہ اوپر سے آئی ہے تو وہ اوپر ہی اٹھنا چاہتی ہے. آپ نے اس کو دنیا کی ساری آسائشیں دے کے تو زمین پہ ہی بٹھایا، وہ اوپر جانے نہیں دیا. ہوں جانا ہے تو اس کو اوپر ہے نا. لائٹ جی ہوتی ہے یہ جو روح ہوتی ہے نا، بالکل لائٹ ہوتی ہے. اور یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ نے اپنی طرف سے روح ڈالی نا انسان کے اندر. جی ایک تو آدم علیہ السلام کو عزت دی، ان کو بنایا اپنے ہاتھوں سے، دوسرا ان کے اندر روح پہ پھونکی، ہوں اپنی روح میں سے پھونکی ہے. میرے روح ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے روح پھونکی ہے انسان کے اندر، ہوں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، پھر سجدہ کروایا ہے، کتنی تکریم کروائی ہے نا انسان کی. جی کوئی ایسا تھوڑی تھا کہ انہوں نے کوئی کارنامہ کیا تھا آدم علیہ السلام نے تب سجدہ کروایا تھا کہ بڑا کارنامہ کیا ہے کوئی انہوں نے. ہوں ایسا کچھ نہیں تھا، کوئی انہوں نے کام نہیں ایسا کیا تھا کہ ان کو ریوارڈ دیا جاتا. اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت دی. اپنی بنی نوع بیسٹ انسان کریشن کہا تھا نا کہ میری بیسٹ کریشن ہے انسان کو. بیسٹ کریشن، اور پھر ہوں سجدہ بھی کروایا. ہوں تو فرشتوں نے تو فوراً مان لیا، انہوں نے کر دیا کہ ان کو پتا تھا کہ اللہ کا حکم سب سے پہلے ہے. لیکن شیطان نے اللہ کے حکم کو حکم سمجھا ہی نہیں، اور وہ مانا ہی نہیں، سجدہ ہی نہیں کیا. اور اوپر سے پھر اور بھی اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے کہ آپ نے جو مجھے بھٹکایا ہے، اس کی وجہ سے میں انسان کو ساری زندگی بھٹکاتا رہوں گا. آپ نے مجھے بھٹکایا ہے، اور آپ نے کیوں بھٹکایا مجھے؟ اس آدم کی وجہ سے آپ نے مجھے بھٹکایا. ہوں تو الٹا نا، دیکھیں نا، ایک تو وہ ہوتا ہے نا آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تھی نا تو انہوں نے فوراً مان لی تھی. لیکن مانیے. شیطان کی، ہاں، تو یہ انسان کے اندر بھی دو فطرت ہوتی ہیں، دو طرح کے انسان ہوتے ہیں. ہوں ایک فرشتوں جیسے ہوتے ہیں، غلطی ہو جائے فوراً مان لیتے ہیں، آدم علیہ السلام جیسے ہوتے ہیں فوراً مان لیتے ہیں. ہوں دوسرے جو ہوتے ہیں وہ شیطان جیسے ہوتے ہیں، وہ غلطی مانتے ہی نہیں، ہوں آگے سے وہ اور طرف چل پڑتے ہیں. تو بہرحال للمتقین کیا بنے گا؟ مرکب جاری بن کے کیا بنے گا یہاں پہ؟ خبر بنے گا. ٹھیک ہے، جار مجرور خبر بنتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ بھی جار مجرور خبر ہی بنا ہے. ہوں یہاں پہ کس کی خبر بنا ہے؟ لا کی خبر بنا ہے. یہ لا کے جیسے انا کا اسم ہوتا ہے، انا کی خبر ہوتی ہے نا، اسی طرح ہوں لا کا بھی اسم ہوتا ہے اور لا کی بھی خبر ہوتی ہے. تو یہ پورا کیا بن گیا؟ لا کا اسم اور لا کی خبر مل کے جملہ اسمیہ بن کے ذالک الکتاب مبتدا کی خبر بن گیا تھا. ٹھیک ہے، ہوں ہوں جی اچھا. اس کے بعد ہدن للمتقین جو ہے وہ آپ کا کیا ہے؟ یہ بھی پورا جملہ ہی بنتا ہے، ہدایت ہے. ٹھیک ہے، کس کے لیے؟ گاڈ کانشیس لوگوں کے لیے. لوگوں کے لیے. یہ خدا اگر ویسے مجھے بنا ہوا سمجھ نہیں آ رہا. ہاں، یہ کیسے سمجھ نہیں آ رہا؟ یعنی یہ بنا کیسے نا خدا، ہوں، خدن جو ہے یہ کیسے بنے؟ ہاں میں بتاتی. یہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے نا، موسیٰ، یحییٰ، اس طرح کے کچھ نام ہوتے ہیں نا، ہوں بشرا ہے نا، سلمہ، تو وہ ایک ہوں ہی شکل میں رہتے ہیں. اب اس کی رفعی حالت، نصبی حالت، جری حالت ایک ہی ہے. اچھا. یہ اسی طرح ہی بنا ہوا ہے. اس کے اوپر جب آپ الف لام لگائیں گے نا تو ہوں یہ کیا ہو جائے گا؟ الہدا. الہدا ہو جائے گا. یہ کھڑی ہو جائے گی زبر، الہدا بن جائے گا. لیکن ابھی جب ہٹایا ہے تو یہ ہدن ہو گیا. صحیح ہے، تو یہ اسی طرح لکھا جاتا ہے. کچھ لفظ ہوتے ہیں وہ ایک ہی شکل کے لکھے جاتے ہیں. اب جب آگے ملانا تھا تو ہدن للمتقین ملا دیا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا، اس کو یہ مصدر بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہدایتن بھی مصدر ہے، ہدن بھی مصدر ہے، دونوں مصدر ہی ہیں. تو صحیح. مصدر جو ہوتا ہے وہ بھی مبتدا بن جاتا ہے نا. ہوں تو اب یہ مبتدا بن گیا، گائیڈنس فار دا گاڈ کانشیس لو. تو سمجھ آ گیا؟ یہاں سے جی یہ پہلی آیت تھی، یہاں تک ختم ہوئی.
यहाँ तक आके खत्म हुई है। पहली आयत तो यहीं पे खत्म हो गई थी, यहाँ से दूसरी शुरू हुई थी और यहाँ पे खत्म हुई है। ला रैब फीही, सही है। जी और उसके बाद हुदल दो जुमले हैं यहाँ पे, एक तो ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही और दूसरा हुदल लिल मुत्तकीन। अच्छा, उसके बाद अल्लाह जीना क्या है? الذي is those नहीं, मीनिंग को नहीं देखे, ग्रामेटिकल इसको क्या कहते हैं? इसम मौसूल कहते हैं ना। जी अल्लाह जी, अल्लाह जीना भूल गए, जी, अल्लाजी था, फिर उसमें वो ये लगा जमा दी। है ना। उसका प्लूरल, हाँ जी। हाँ, जब भी कोई ऐसा जैसे मुत्तकीन का लफ्ज आया या फासिकीन का लफ्ज आता है ना, हम्म तो फिर उसके बाद उनकी जो उनकी खुसूसियात होती हैं वो बताई जाती हैं आगे। ठीक है, हम्म मुत्तकीन की सिफात बताई जा रही हैं अभी। सही। तो फासिकीन में क्या से बुराइयां होती हैं, वो फासिकीन के बाद बताई जाती हैं। तो वो हमेशा अल्लाह जी से स्टार्ट होता है जुमला। फिर जी अल्लाह जीना कौन लोग हैं मुत्तकीन, उसकी अभी डिटेल बताई जा रही है। हम्म दोज हु हम्म युमिनूना, युमिनूना, ठीक है, हम्म वो जो ईमान लाते हैं किस पर? इन द अनसीन पे। ठीक है, हम्म हम्म तो ईमान जो होता है वो अनसीन पे ही होता है। हम्म ठीक है, अगर कोई चीज नजर आ जाए तो फिर तो हर कोई मान ले आएगा ना। कोई एक बंदा जो दुनिया से चला गया वापस आ जाए और हम्म वो आके वहां के हालात बताए कि मैंने ये देखा है, मेरे पास मेरे मरने के बाद मेरे साथ ये हुआ, या मैं, तो हम्म वो तो सभी मान ले आएंगे ना फिर जी। जी कि कब्र में मेरे साथ क्या हुआ, है ना। तो हम्म कोई बंदा वापस, इसलिए देखें अल्लाह ताला ने किस तरह निजाम बनाया है ना। हम्म एक दफा जब जान निकल जाती है तो फिर दोबारा नहीं वापस आती। जी। देखें, इंसान के जिस्म में ना तीन चीजें होती हैं। हम्म एक होती है एक होता है शऊर, है ना। तीन हम्म चीजें हमारे अंदर, एक शऊर है, एक हमारा जिस्म है, और एक हमारी जान है। जिस्म मिट्टी से बना है, जान हम्म हमारी रूह वो नूर से बनी है। ठीक है, जैसे फरिश्ते नूर से बने हैं, तो ये भी हम्म नूर से बनी हुई है हमारे अंदर, नूरानी है ये भी। हम्म हम्म। और जी जिस्म हमारा मिट्टी से बना हुआ है। और तीसरी चीज मैंने क्या बताई है? तीन चीजें शऊर। है ना, शऊर शऊर। है। हम्म जब हम रात को सोते हैं तो क्या होता है? हमारा शऊर चला जाता है, हम्म शऊर हमारा निकल जाता है बॉडी से, हमें कोई पता नहीं होता। हम्म कल मेरी बेटी आई कहीं कमरे में बाहर गई हुई थी, तो मैं सो गई ना, टैबलेट देखती देखती ना कोई, तो मैं वो सो गई, मेरे हाथ में पकड़ी हुई मैंने। और मुझे पता ही नहीं, अगर वो ना आती और मेरे से लेती नहीं तो वो इतनी महंगी टैबलेट है वो जमीन पे गिर जाती, और मेरा लकड़ी का हम्म, फर्श है ना, तो मैं टूट भी सकती थी। और जी मुझे कोई नहीं पता लगा, जब मेरी आंख खुली तो मैंने कहा मेरे पास हाथ में तो टैबलेट थी, क्योंकि जी। पेन मेरे हाथ में ही था और टैबलेट नहीं थी उस वक्त। तो मैंने कहा तो अच्छा। मेरे हाथ में थी तो टेबल पे कैसे आ गई? फिर मैंने हम्म कहा अच्छा, हो सकता है मैं खुद ही रखती हूँ, क्योंकि अमूमन मुझे जब नींद आती है तो मैं रख देती हूँ कि गिर ना जी। जाए ना। तो जैसे ही हम्म मुझे जब किसी आती है तो मैं निकाल देती हूँ। तो हम्म वो फिर मेरी बेटी ने मुझे बाद में बताया कि मामा मैं आपके कमरे में गई थी, जब मैं आई थी तो आप सो रही थी, तो मैंने, यानी बाज दफा इंसान को इतनी नींद आ जाती है ना कि उसको शऊर नहीं रहता, तो जी। शऊर निकल जाता है इंसान का, जिस्म। जी। और जान, और क्या होता है, वो जो बाकी। आपका बॉडी जिस्म है ना वो बाकी रहता है दुनिया में। हम्म ठीक है। जी अच्छा, ये है। तो शऊर वापस आता है सुबह जब हम जागते हैं, हम्म आहिस्ता बाद हमें थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता आता है ना, पैर आंखें जी। मलते हैं, फिर धोते हैं मुंह, फिर थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता वापस आती नहीं चीजें, तो हम्म शऊर फिर वापस आता है। तो ये दो चीजें होती हैं। तो जब आदमी मर जाता है, डेथ हो जाती है, तो फिर उसमें से ये दोनों चीजें निकल जाती हैं, जान भी निकल जाती है और शऊर भी निकल जाता है, सिर्फ बॉडी रह जाती है, हम्म जिस्म रह जाता है, जिसको दफना देते हैं ना। हम्म उस वक्त उसमें ना रूह होती है, ना उसमें वो होते, तो ये तीन चीजें मेन हमारी बॉडी में। हम्म शऊर, हमारा जिस्म जो मिट्टी से बना हो, और हमारी रूह जो ऊपर से आई हुई है। ठीक है, और जी। वो ऊपर चली जाती है और हम नीचे रह जाते हैं, फिर हमारा दफना देते हैं। तो ये बात होती है, तो ये चीजें पता होनी चाहिए छोटी छोटी ना, कि रात हम्म को सोते में क्या होता है। जी। तो फिर जब हम जागते हैं तो चीजें वापस आती हैं। तो अल्लाह जी। जीना यू मिनूना, दोज हु बिलीव बिल गैबी, अनसीन पे बिलीव रखते हैं, ये उनकी पहली सिफत है।
کس کی؟ متقین کی، ہوں غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ہوں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یومنون کیسے بنا ہوا ہے؟ اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ حمزہ میم نون، یا کو بھی ہٹا دیں اور اس کو بھی، وہ نون کو بھی ہٹا دیں. ہوں یہ روٹ ورڈ ہے. اب اس سے جتنے بھی لفظ بننے ہیں، آمنہ بنانا ہے، امن بنانا ہے، مومن بنانا ہے، جتنے بھی بنانے ہیں اسی سے بنیں گے. صحیح ہے. روٹ ورڈ جو ہوتا ہے نا، ہوں وہ 3 بیسک لیٹر ہوتے ہیں جن سے پھر آپ کے تقریباً 12 الفاظ بن جاتے ہیں. جی فعل امر بھی بنتا ہے، ماضی بھی، مضارع بھی، ناہی بھی، اور پھر اس کے بعد جتنے ایمان ہے نا، آمنا ہوں ہے نا، جی آمنا، آمنا، سارے لفظ اسی سے بنتے ہیں. مومن، مومنہ، تقریباً 12 الفاظ ایک روٹ ورڈ سے. اب جتنے بھی الفاظ آپ بنائیں گے ان کے اندر حمزہ میم نون ضرور ہوگا. جی ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا ہو گیا آمنا. یہ یہاں پہ کیوں پیش آ رہی ہے؟ مضارع پہ پیش تو نہیں آتی، مضارع پہ تو زبر ہی آتی ہے نا. یہاں بھی پیش آ رہی ہے، یہاں بھی پیش آ رہی ہے، یہاں ہوں بھی آ رہی ہے. ہوں تو یہ ماضی میں اگر 4 لیٹر، یہ آپ کو پتہ ہے جی نا، کہ ماضی جی میں جب 4 لیٹر ہو جاتے ہیں، ہم ہوں روٹ ورڈ تو 3 ہی ہوتے ہیں، ہوں لیکن کوئی ایک لیٹر ایکسٹرا آ جاتا ہے، یا 2 ایکسٹرا، یا 3، میکسیمم 3 ہی ایکسٹرا آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک ہوں لیٹر بھی ایکسٹرا آ جائے نا تو پھر وہ مزید فی کا باب لفظ بن جاتا ہے نا. جی تو اس میں حمزہ میم نون تھا آپ کا روٹ ورڈ، اور اس کے ساتھ آپ نے اور کیا ایڈ کیا؟ ایک حمزہ باب کا بھی ایڈ کیا. جی باب فعال میں شروع میں آتا ہے نا، اسلم یسلم، ہے نا، تو جی سین لام میم آپ کا روٹ ورڈ ہوتا ہے اور حمزہ بیچ میں ایڈ کرتے ہیں. جی صحیح ہے نا؟ تو یہ کیا ہوا؟ یہ اف اللہ کے وزن پہ یہ آپ کا بن گیا. صحیح ہے، ہوں اف اللہ، ایسے ہی ہے نا. یہ فا ہے، یہ عین ہے، یہ لام ہے، اور ہوں یہ حمزہ ایکسٹرا ہے. تو یہ اف اللہ بن گیا ماضی، اور اس سے ہوں مضارع کیا بن جائے گا؟ یف یوف اے الو. یوف اے یف الو، تو یف الو کے وزن پہ یہ یؤمنو بن جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا یؤمنو. صحیح ہے، یف الو کے وزن پہ جب آپ یہ والا روٹ ورڈ ڈالیں گے نا تو یؤمنو بن جائے گا. ہوں جی یہ اس طرح لکھا جائے گا. اور پھر جمع کے لیے پھر ہم کیا کر دیتے ہیں؟ آگے تم وہ نون لگا دیتے ہیں، تو یہ یؤمنون بن جاتا ہے. جی ہوں پھر اس سے باقی یؤمنو بن جائے تو پھر سارے بنا لیتے ہیں، جیسے یؤمنون بنا لیا، ایسے تو منونا بھی بنا لیتے ہیں، ہے نا، تو ہوں منانی بھی بنا لیتے ہیں. پوری مضارع کی گردان بن جاتی ہے. جی صحیح ہے، تو آپ کا کیا ہے؟ الذین، دوز ہو بلیو بالغیب ان دا انسین، و یقیمو. یقیمو کیسا بنا ہوا ہے؟ یہ بھی باب فعال سے ہی بنا ہوا ہے، لیکن جی اس کے روٹ ورڈ میں تو کاما حمزہ آ رہا تھا نا. تو اس میں کیا ہے روٹ ورڈ میں؟ یہ اس کا کاف کاما ہے نا، میم کاف کاف، واو، میم. واو میم میم، ٹھیک ہے. یا کو بھی ہٹا دیں اور وہ نون کو بھی ہٹا دیں تو کاف واو میم. ٹھیک ہے، ہوں اب یہاں تو یا نظر آ رہا ہے، تو آپ یہ نہیں کہنا کہ کاف یا میم. کاف یا میم روٹ ورڈ نہیں ہوتا ہے اس کا. اس کا کاف وہ میم ہی ہوتا ہے، قوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ کیسے بنا ہوا ہے؟ یہ وہی افعلہ کے وزن پہ اقوامہ بنے گا. جی اقوامہ، یہ بالکل ایزی ہے، 2 4 میں آپ کو سکھاؤں گی تو ہو جائے گا. اقوام بلکہ آتا ہے آپ کو. ٹھیک ہے نا، اب آپ اس کو جی کیا کریں گی؟ یہ اقوامہ تو نہیں پڑھا جاتا نا، جی نہیں نہیں پڑھا جاتا اس کا. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو پیچھے کر کاف دیتے ہیں، حرف علت پہ حرکت آ رہی ہے، اس کو پیچھے، اور یہاں پہ سکون کر دیں گے. ہاں، پیچھے اکاؤنٹ پیچھے حرکت کرنی ہے تو پیچھے زبر کریں گے، میں نے پیش کر دی نا، جی پیچھے زبر ہی کریں گے. ہوں جو حرکت ہوتی ہے وہی پیچھے کی جاتی ہے نا. تو یہاں پر زبر اقوامہ تھا نا، اور یہاں پہ یہاں سکون تھا، تو آپ ہوں نے یہ زبر پیچھے کی تو یہ ہو گیا، اور یہاں پہ سکون آ گیا، کیونکہ اس کے اوپر یہ بھاری ہے نا تو اس کو پیچھے ہوں کر دیا. اب یہ بھی نہیں، اقوامہ بھی نہیں پڑھا جاتا کبھی آپ نے، کیونکہ کمپیٹیبلٹی نہیں ہے نا واو کی زبر کے ساتھ. اس کو تو الف اس میں الف میں چینج کر تو اقامہ بن جائے گا. ہوں اب اقامہ آپ نے کتنا سنا ہے نا، ہوں جی اقامہ ہوتا ہے. اقامہ جو ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے قامہ اور ایک ہوتا ہے اقامہ. کاما کا مطلب ہوتا ہے کاف و میم سے روٹ ورڈ کاما جب بنتا ہے، کوا ماں سے کاما بنتا ہے، اس کے اوپر تینوں پہ زبر لگا دیں تو وہ سے پہلے زبر ہے تو اس الف میں چینج ہو جائے گا نا، تو ہوں کاما بن جائے گا. کاما کا مطلب ہے کہ یہ وہ خود کھڑا ہوا ہے نا، خود کھڑا جی ہوا، کاما وہ کھڑا ہوا ہے نا، بیٹھا ہوا تھا کھڑا ہو گیا ہے نا.
اس کے بعد یہاں پہ جب اس باب میں لاتے ہیں تو دوسرے کو کھڑا کرنا. اس نے کھڑا کیا. اب اس نے کھڑا کیا تو کسی اور کو کیا ہے نا, جی. جی کسی چیز کو کیا ہوگا, کسی بندے کو کیا ہوگا. تو جب باب فعل میں آتا ہے, جیسے آپ کا ہوتا ہے جلسہ, وہ بیٹھا ہے نا, جی لیکن جب اجلسہ کہتے ہیں اس باب میں لاتے ہیں تو اس کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ اس نے بٹھایا. اس نے بٹھایا. تو بٹھایا تو کس کو بٹھایا؟ متعدی ہو گیا, پھر آپ کو مفعول بھی چاہیے ہوتا ہے. کیا جی بتانا پڑے گا. ہاں, تو جلسہ میں مفعول نہیں چاہیے. تو اس باب میں جو بھی فعل آئے گا نا, وہ پھر اس کو مفعول بھی چاہیے ہوگا. اقامہ اس نے کھڑا کیا, کس کو کھڑا کیا بتانا پڑے گا نا, نماز کو کھڑا کیا. آگے لازم مفعول آئے گا. ٹھیک ہے, جب جی باب فعل کا فعل آئے گا تو لازم آپ کو مفعول بھی نظر آئے گا. تو اب جی یہ یقیمو کیسے بن گیا بھائی؟ ہم نے تو ابھی اقامہ ہی بنایا نا. تو مضارع کیا بنے گا؟ یفعلو کے وزن پہ یقویمو بنے گا. جی ٹھیک ہے. اب یقویمو جو ہے, اس کو آپ نے کیا کرنا ہے, اس کے اوپر آ گیا نا وزن, ابھی اس کو پیچھے کریں گے نا. تو پیچھے کریں گے تو یہاں لگائیں گے نا, زیر تو نیچے ہی لگتی ہے نا, جی اور یہ اوپر سے ہٹ جائے گا. اب یہ دیکھیں, وہ اور زیر کی کوئی کمپیٹیبلٹی نہیں ہے. یا چاہیے. ہاں, اس کو, ہاں, وہ کو اس دیر حرکت کو کے یا مطابق تو چاہیے. یقیمو بن جائے. اب یقیمو سے پھر آپ یقیمانی بنا لیں, تو کیمو بنا لیں, یقیمونہ بنا لیں, ہے نا, تو وہ بن جائے گا. تو اس طریقے سے جب آپ کریں گے نا, تو آپ کو تھوڑے سے چند میں الفاظ کرواؤں گی تو آپ کو پورا سمجھ میں آ جائے. کیونکہ قرآن مجید میں بار بار یہی لفظ آ رہے ہوتے ہیں, یومنونا, یقیمونا, تو پھر آپ کو آ جائے گا. اب یہ متقینہ بھی بنا ہوا ہے نا. متقینہ اسم ہے, یہ جو ابھی ہم نے بنایا یہ تو فعل بنے ہیں نا. تو جی. متقین کیا ہے؟ یہ اسم ہے. متقون, متقین, ہے نا. متقونہ سے. جی. ہاں, اس کا روٹ ورڈ ڈفرینٹ ہے, وہ کاف یا, اس میں دو حرف علت آتے ہیں. اس میں تو ایک ہی حرف علت آیا نا, اس میں دو حرف یا اور علت, واو دو آ جائیں واو, کاف اور یا. گے. تو اس میں دو حرف علت آ رہے ہیں. اب اس میں یہ کیسے بنے گا؟ یہ کون سے باب سے بنے گا؟ یہ باب افتعال سے بنتا ہے. بتا دوں؟ اوور تو بتا نہیں دیں. ہوگا؟ بتا نہیں. دیتی ہوں, کیونکہ یہ تو آپ کو آتا ہے جو میں نے بتایا نا. یہ تو ریویژن ہے نا, اس جی کو جی. بھی بتا دیتی ہوں. اچھا, اب اس میں بھی پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ فعل مضارع ہی بناتے ہیں. جب فعل صحیح. مضارع بنتا ہے تو پھر ہم اس سے میم والا لفظ بھی بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. صحیح. تو اب اس کا روٹ ورڈ کاف یا ہے, تو اس کو باب افتعال میں جب ڈالیں گے تو یہ بنے گا افتعل. افتعل, اور پھر بنے گا یفتعل, کیونکہ ماضی میں اب 4 لیٹر آ گئے نا, افتعل. تو مضارع میں کیا ہوگا؟ 4 نہیں 5 آ گئے. افتعل. پہلے ماضی بنا لیتے تاکہ ماضی بھی آپ کو بنانا آ جائے. جی. ٹھیک ہے, ہماری کلاس ہو جائے گی, ہم نے اتنی آیتیں کرنی, یہ سارے ورڈ ہم بنائیں گے انشاءاللہ. اور افتعل. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ جہاں پر آپ کا فا اور عین اور لام ہے, وہاں پر آپ نے وہ کاف یا بٹال. ڈال دینا. تو یہ کیا بن جائے گا؟ ایک تا و ما, ایسے ہی ہوگا نا. ایک تا, یہ ہمارا فا ہے نا, تو اس میں کاف تو ڈالیں گے. کی جگہ کاف آ گیا. کاف نہیں آئے گا نا, فا کی جگہ ہمارا وہ آئے گا نا, ایو. ایو آئے گا. پہلے وہ ہے نا, وہ صحیح. کافیہ ہے نا, تو صحیح. فا کی جگہ ہمارا وہ آئے گا. اچھا, غلطی پکڑی گئی ورنہ پھر بعد میں. تو ایو تا, تا جو ہے وہ ہمارا کیا ہے؟ ایکسٹرا ہے. تو اس کو ہم ایسے ہی لکھ دیں, حمزہ بھی ایکسٹرا ہی تھا شروع میں, اس میں 2 لیٹر ایکسٹرا ہیں. یہ تو روٹ ورڈ ہے نا, تو 2 ایکسٹرا ہیں, ایک یہ ایکسٹرا, ایک یہ. حمزہ ایک تا. جی. ہاں, تو اب یہ کیا بن گیا؟ ایو تکا. تاکا یا. ہاں, ایو کو الگ کریں گے کیونکہ وہ کسی کے ساتھ جوڑ کے نہیں آتا نا. 5-6 لیٹر ایسے ہوتے ہیں جو کسی کے ساتھ جوڑ کے نہیں آتے, وہ اکیلے ہی آتے ہیں. دال ہو گیا, زال ہو گیا, وہ ہو گیا, را, ہے نا. تو اور 6 ہی ہیں, زیادہ نہیں ہے, 6 ہی ہوتے ہیں. جی. حمزہ بھی کسی کے ساتھ جوڑ کے نہیں آتا, وہ بھی اکیلا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جی. الف جو ہوتا ہے وہ بھی کسی کے ساتھ جوڑ کے, مطلب اس طرح نہیں آتا. ایو تا, تا ایکسٹرا ہے, میں نے پھر اس کے ساتھ جوڑ دیا, دیکھیں ذرا, یہ اکیلا آنا ہے نا وہ. جی. تو تا اور کاف اور یا, تاکا یا. ایو تک آیا. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟
ये जो ता है ना, ये जो वाव है ना, इसको भी ता में चेंज कर देना है। ये हम्म रूल है। ये जो वाव है इसको आप, ये जो इस बाब में जो बाब इफ्तियाल होता है, इसमें जो हरफिलत होता है उसको हम किस में चेंज कर देते हैं? ता में चेंज कर देते हैं, ताकि दो ता इकट्ठी हो जाए। तभी तो अच्छा। मुत्तकीन बनेगा ना, दो ता हम्म आएंगे तो। अब ये ता है, इसको भी ता में चेंज किया तो आपका ये क्या बन गया? यहाँ भी ता ये आ गई, तो ये आपका इस ता पे सुकून है। ये ये ता बन गया ना, मैं इसको ता बना दिया, वो को ता में बना दिया। अब ये जी। आपका क्या बन गया? ता बन गया, और ये भी ता है। अब ये दोनों ता मर्ज हो सकते हैं ना? जी। पहले सुकून हो और बाद में जबर हो तो मर्ज हो सकते हैं, पहले जबर हो तो बाद में सुकून हो तो मर्ज नहीं हो सकते। हम्म फिर मर्ज नहीं हो सकते अगर यहाँ सुकून हो और यहाँ जबर हो तो। पहले सुकून हो ये, तो अब ये मर्ज हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा इत्तका। ये तो हो गया माजी, इजी है ना? जी। का के ऊपर आप जबर लगा लें, वो खड़ी जबर ही पड़ा जाएगा, इसको तो चेंज ही नहीं करना था ना, इसको तो ऐसे ही रखना था। काफ पे हम्म जबर ही थी ना, यहाँ पे हमारी लाम पे जबर है तो काफ पे भी। हम्म ये हमारा काफ है ना, तो इसके ऊपर जबर ही है। और लाम पे भी जबर है, तो तो यहाँ पे ये भी सब। इब्तका या बनता है हम्म ना? उसको फिर जी। हम खड़ी जबर बना देते हैं, ठीक है। तो जी। इत्तका बन जाता है, हम्म इत्तका। अब इसका मुजारे क्या बनेगा? यफ्ताइलु। यफ्ताइलु मुजारे यही बनेगा ना। जी। अब आपने क्या करना है, इसमें अपना रूट वर्ड डालना है। हम्म तो अब क्या बन जाएगा? यव, यऊ तक की यू बनेगा, यव नहीं बनेगा, यऊ बनेगा। मैं ऊपर भी शायद वहां ऊपर सही था। यऊ तक की यू तकी यू। यू, यऊ तक की यू। और या जो होती है उसमें पेश तो जो है वो हम रखते ही नहीं ना, पीछे जेर होता है तो उसको हम साकिन कर देते हैं। तो ये हम्म यऊ तक की, ये काफ है। अच्छा, अब इसको हमने क्या करना है? यऊ तक की यू, इसके वाव को भी हमने किस में चेंज करना है? ता में चेंज करना है, ठीक है। हम्म ये रूल हम्म है कि बाब इख्तियार के अंदर जो भी हरफ आएगा उसको आपने ता में चेंज कर देना है। तो ये दो ता हो जाएंगे जब इसको चेंज करेंगे तो, दो तो ता हो जाएंगे। पहले भी सुकून है तो अब इसको फिर मिला ये देंगे। मर्ज हो जाएंगे ना, हम्म तो ये यत्तकी बन जाएगा। ये तकी। आसान है, आप खुद करके देखिएगा, मजा आएगा आपको। जी। यत्तकी क्योंकि मर्ज किया तो तशदीद आएगी ना, जी। यत्तकी बन जाएगा। अब आप इससे मुत्तकी बनाना है, तो आपने क्या करना है? इसको आपने पेश में चेंज कर देना है, मीम वाली, मीम पेश वाली में। तो ये मुत्तकी हम्म बन गया। और फिर आपने आगे क्या करना है? बौ नून लगा के, किधर गया वो? मुत्तकून बना लेना है। बौ नून लगाएंगे तो मुत्तकून बनेगा, या नून लगाएंगे तो मुत्तकीन बन जाएगा। जी। सही है। जी। तो ये इस तरीके से बना हुआ है। क्यों मैंने अभी इसमुल फाइल बनाया ना। हम्म देखें, जैसे आपका बहुत ही आसान सा होता है, अनजला यनजिलु, अनजला युनजिलु होता है ना। जी। जो इसमुल फाइल बनते हैं वो फिल मुजा, ये सब आपने पढ़ा हुआ है, एक्सरसाइजेस भी की हुई हैं पूरी पूरी। देखें, हम्म अब आपका अनजला युनजिलु होता है, चार लेटर हैं तो पेश आ रहा है युनजिलु, जी। युनजिलु। अब आप इससे इसमुल फाइल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? इसको मीम में चेंज करेंगे, ठीक है। हम्म युनजिलु, इसको मीम में चेंज कर देंगे और इसको दो पेश हम्म में चेंज कर देंगे। उनजिलुन। मुंजिलुन बन गया। इसी से मफूल बनाना है तो जेर को जबर कर दें, मुंजलुन बन जाएगा, जी। ठीक है ना। तो हम्म अभी जो मैंने कहा था मुंजल मिनल्लाही, यानी नाजल करदा है अल्लाह हम्म ताला की तरफ से, ठीक है ना। कुरान मजीद मुंजल मिन, मुंजल मिनल्लाही, मिन जानिब अल्लाह की तरफ से, ठीक है। तो जी। वो फिर, तो ये आपका मुतकीन मुतकीन भी हो गई। ये सबसे मुश्किल अल्फाज हैं कुरान के जो भी आप करेंगे। मुतकीन कोई नाम भी नहीं लेता इनका करने का, हम्म युकीमून। तो ये आप करिए, बाकी तो सब आसान है। ये थोड़े मुश्किल है, मुस्तकीम और ये पिछली दफा जो मैंने आपको कराए थे ना, हम्म कौन कौन से अल्फाज थे सूरत अल्फाबेट फातिहा के का। अंदर ही। हाँ, जी। मुस्तकीम करवाया था और एक और था, बहरहाल जो भी थे वहां सही पे मैं, करा। हम्म हाँ सारे करवाए थे ना, यहाँ पे आप देखें जरा
अच्छा, हमने क्या क्या किया था, मुस्तकीम किया था और नस्ताइन किया था। नस्ताइन किया था। ये दो वर्ड हैवी वर्ड थे। सफान। और इसी तरह अभी बाकी तो सब आसान है, युकीमून किया, मुत्तकीन किया, युमिनून किया, कैसे बनाते हैं। और अभी युनफिकून करेंगे, मुत्तकीन भी कर लिया, चले। अच्छा, फिर इसकी भी मैं बनावट आपको बाद में बताऊंगी कैसे बनता है ना। सही है, इसको मैं बाद में बताऊंगी। अभी आगे चलते हैं। तो ये आपका युकीमूना, युकीमुना वो कायम करते हैं, अकामा युकीमो किस चीज को कायम करते हैं, असलात को, प्रेयर को, व मिम माँ, और ये दो वर्ड हैं, वो मिन और माँ, मर्ज होके मिन और माँ जब मर्ज होते हैं तो वो आपके माँ बन जाता है तशदीद के साथ, नून गायब हो जाता है बीच में से। व मिम माँ रज़क़नाहुम, एंड आउट ऑफ व्हाट, यानी हम अपने पास से कुछ नहीं खर्च करते, आउट ऑफ व्हाट करते हैं, रजक ना हम, रजक दिया हमने उनको। ना की जमीर किधर जा रही है, रिजक कौन देता है, अल्लाह। अल्लाह ताला देते हैं, हमारा कोई कमाल नहीं है। अल्लाह चाहते तो हम भी मांगने वालों में होते हैं, लेकिन अल्लाह ने हमें दिया है ताकि हम उसके अंदर से आउट ऑफ व्हाट हम जो है वो निकालें और दे। रजक ना हम, उसमें से जो रिजक दिया हमने उनको। तो ये मफूल बनेगी जमीर, और ये फाइल बनेगी। और ना जमीर से पहले सुकून आ रहा है, इसलिए उसका तर्जुमा ने में करेंगे, ठीक है। और इसका को में करेंगे, रिजक दिया हमने उनको, वी हैव प्रोवाइडेड देम। प्रोविजन जो होती है वो रिस्क होता है ना। और रिस्क सिर्फ ये नहीं होता कि माल दौलत होता है ना। हर चीज जो भी अल्लाह ने आपको दी है, औलाद दी है, हस्बैंड दी है, बीवी दी है, घर दी है, गाड़ी दी है, हर चीज, हिदायत दी है। सबसे बड़ी जो चीज अल्लाह ने मेरी दी है वो हिदायत दी है। तो वो हर चीज जो भी अल्लाह की अता है वो रिज़्क़ में आती है। इल्म दिया है, ठीक है। तो इल्म भी जो है ना वो भी एक रिज्क है। तो रिज्क हम सिर्फ पैसे को समझते हैं ना, नहीं, ऐसा नहीं है। युनफिकून जो है ये क्या है, दे स्पेंड, उसमें से जो हमने इज्जत दिया उनको वो खर्च करते हैं। तो युनफिकून कैसे बना हुआ होगा, यहाँ भी पेशी आ रही है ना, युकीमून और उसकी तरह, युमिनून की तरह। तो ये भी उसी बाब में से होगा, किसमें से, बाब फाल में से। अब रूट वर्ड निकालें और उसको बनाए, या को भी हटा दें और वो नून को भी हटा दें, है ना। तो ये पीछे रूट वर्ड बच जाएगा, नून फा का। का। अब इसको अफला के वजन पे डालेंगे तो क्या बन जाएगा, अन अनफाका। अनफका बन जाएगा, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, इसको अनफका को, इसको कुछ करने की जरूरत है, इसमें तो कोई अरफेलत ही नहीं ना, नहीं है सारे इसमें। हेल्दी लेटर चले, आपका टाइम बच जाएगा। अनफका से क्या बन जाएगा, युफेलू के वजन पे जब यही रूट वर्ड डालेंगे तो युन, युन फिकू बन जाएगा, और वो नून लगाएंगे तो युन फिकूना हो जाएगा, ठीक है। तो लगता है बाजार इतने बड़े बड़े वर्ड हैं, पता नहीं कैसे बने होंगे। अगर रूट वर्ड आपका सारे लेटर हेल्दी हैं तो कोई मुश्किल नहीं है। और अगर हेल्दी नहीं भी है तो आपने तो डबल लेटर वाला बना लिया ना, वाव काफ या वाला बना लिया। वो जी। इसमें वाव काफ या आया था, तो उससे बनाया था आपने मुत्तकीन। फेले मुजारे भी नहीं बनाया, बल्कि आपने इसमें फाइल जाके बनाया, ठीक है। मुफ लोन के वजन पे आपने जाके बनाया इस्मुल फाइल। और उसका वही तरीका होता है, शुरू में आप मीम पेश वाली लगा दें और आखिर में आप तनवीन लगा दें। तो मुत्तकी युन बन गया था ना, तो मुत्तकी युन से फिर मुत्तकी यूना बन गया, मुत्तकीना बन गया। अच्छा जी, उसके बाद हमारा क्या है, वल्लजीना, और एंड दोज हु, आगे क्या है, यू मिनूना, वही जो हम करके आए हैं, बिलीव। ये अच्छा, ये मैं आपको सिफात बता रही थी कि ये इनकी सिफात है। पहली सिफत क्या है, मुत्तकीन की सिफात है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, खर्च करते हैं, ठीक है। वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, ये तीसरी वाली सिफत है, मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। और आगे क्या है, फिर दोबारा से वल्लजीना आ गया, यानी मुत्तकीन के आगे और भी सिफात है अभी, क्योंकि इसम मौसूल है ना, तो वो अकेला तो नहीं आता, अकेला तो वो कोई मानी नहीं देता। दोज हु का क्या मानिए, कुछ भी नहीं।
تو اس کے ساتھ دوز ہو کون یؤمنون بالغیبی و یقیمون، یہ تو یہاں تک یہ اسم موصول اور صلہ مل کے کیا بن گئے؟ متقین کی 3 صفات بن گئے. جی ٹھیک ہے. اب والذین اینڈ دوز ہو یؤمنون بما انزل، تو یہ کون ہے؟ یؤمنون بما انزل الیک. تو یہاں پر یہ آپ کی کیا بن گئی؟ نمبر 4. وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر. یہ جو بی ہے نا، بی، یہ اس کے آمانہ کے ساتھ آتا ہے، کفارہ کے ساتھ بھی آتا ہے. تو یہ بی آتا ہے اور یہ فعل کے ساتھ یہ پریپوزیشن آتا ہے. اس کا میننگ نہیں کیا جاتا پھر. یہ ایمان لانے کا معنی ہوتا ہے. آمنہ بی کا مطلب ہوتا ہے ایمان لانا. ٹھیک ہے. جی اور اگر بی نہ آئے، صرف آمنہ یؤمنو ہو، تو پھر اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہاں پہ بھی بی آ رہا تھا تو اس کا مطلب ہے وہ ایمان لاتے ہیں، ہے نا. اگر بی نہ ہو، آمنہ یؤمنو ہو صرف، تو اس کا مطلب ہوتا ہے دوسرے کو امن دینا، دوسرے کو امن دینا. جی وہ یہ والا مطلب ہو جاتا ہے. باب فعال سے یہ بی کی وجہ سے میننگ چینج ہو رہا ہے. دونوں باب فعال سے ہیں، یہ بھی وہی ہے اور یہ بھی وہی ہے. اور جو میں صرف آمنہ یؤمنو کہہ رہی ہوں بی کے بغیر، وہ بھی باب فعال سے ہی ہے نا. جی لیکن میننگ بی کے بغیر کیا ہو جاتا ہے؟ کسی اور کو، یعنی وہ فعل متعدی ہو جاتا ہے نا، یعنی کسی اور کو امن دینا. جی ٹھیک ہے، وہ مطلب ہو جاتا ہے. تو میننگ پھر بی کے ساتھ جو ہوتا ہے کہ خود ایمان لانا. والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو ایمان لاتے. ہاں، بما، ما اسم موصول ہے. ٹھیک ہے. اور انزل الیک کیا ہے؟ اس کا صلہ ہے. تو اسم موصول اور صلہ جو ہے مل کے کیا بن گیا؟ وہ بی کا مجرور بن گیا نا. تو یہ پورا مرکب جاری بن گیا. ایسے ہی ہے نا. جی اسم موصول اور صلہ جو ہے مل کے تو کیا بن گئے؟ بی کا مجرور بن گئے. جی اور پھر بی ان سب کے ساتھ مل کے کیا بن گیا؟ جار مجرور بن گیا. اب جار مجرور جملے میں کیا بنتے ہیں؟ اگر جملہ فعلیہ ہو تو اس کا متعلق بنتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اس کی ڈیٹیل بتا رہے ہیں نا. والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ پر نازل کیا گیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. کا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. انزلہ کیا ہے؟ یہ مجہول ہے. جی ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے انزلہ اور ایک کیا ہوتا ہے؟ انزلہ. صحیح ہے نا. تو جی انزلہ سے انزلہ کیسے بنتا ہے؟ انزلہ ہے نا. جی اب آپ نے اس سے مجہول بنانا ہے. یو کچھ پہلو سے بنے گا، یو پہلو. یف الو نہیں، یف الو سے نہیں بنے گا، اف الو سے بنے گا. میں آپ کو طریقہ بتا دیتی ہوں، پھر آپ کوئی بڑے سے بڑا بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں آپ کو طریقہ بتا دیتی ہوں. اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ 3 سٹیپ ہوتے ہیں اور بہت ہی ایزی ہے. اب دیکھیں، جیسے آپ کا انزلہ ہے، تو یہ آپ سٹیپ یاد کر لینا. میں نے آپ کو وہ بھی بتایا اسم فائل بنانے کا بھی. میم مشدد لگا دیتے ہیں اور پھر آگے میم مفتوحہ لگا دیتے ہیں پیش والی، اور آگے 2 پیش لگا دیتے ہیں. تو یہ آپ کا انزلہ بن گیا. ٹھیک ہے. اب آپ نے مجہول بنانا ہے. انزلہ، اس کے اوپر سکون ہے اور یہ زئی کے اوپر زبر ہے. ٹھیک ہے. انزلہ. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو تو ٹچ ہی نہیں کرنا، اس کو ایسے ہی لکھ لینا ہے. ٹھیک ہے. وہ پھر بعد میں آپ کو خود ہی آ جائے گا. میں اب سمجھانے کے لیے کر رہی ہوں. اور یہ جو سیکنڈ لاسٹ حرف ہوتے ہیں، اس کو تو آپ نے ضرور چینج کرنا ہے. اور ماضی مجہول بنا رہے ہیں نا، ابھی ماضی مجہول بنا رہے ہیں نا. جی یہ ماضی ہے تو ماضی مجہول بنے گا. تو اس کو آپ نے زیر دے دینی ہے. زئی کے نیچے زیر آ جائے گی. ٹھیک ہے. اور پیچھے کیا کرنا ہے؟ جو ساکن ہے ان کو تو ویسے ہی لکھ دینا ہے. ٹھیک ہے نا. جی ان کو تو آپ ویسے ہی لکھ دیں گے. ٹھیک ہے. لیکن جو متحرک ہوں گے نا، ان کو آپ نے پیش دینی ہے. جی سارے جتنے بھی متحرک ہوں گے نا، چاہے 1 ہے، 2 ہیں، 3 ہے، بعض دفعہ 3 بھی متحرک آ جاتے، تو سب کو آپ نے کیا کر دینا ہے؟ پیش دے دینی ہے. ساکن کو نہیں ٹچ کرنا. سیکنڈ لاسٹ کو بھی، اس کو بھی آپ نے زیر دینی ہے. اس کو بھی آپ نے ضرور حرکت اس کے چینج کرنی ہے. جو ساکن ہوگا نا، جیسے نون پہ سکون ہے، تو اس کو ایسے ہی رہنے دیں. ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر زبر ہے، متحرک ہے، اس کو پیش میں. تو یہ آپ کا انزلہ بن گیا. 3 سٹیپ ہیں. 3 سٹیپ. نمبر 1، پہلے والے کو لاسٹ لیٹر کو ٹچ نہیں کرنا.
اس سے جی پہلے والے کو کیا کرنا ہے، لازم اس کی حرکت چینج کرنی ہے. اگر ماضی مجرور بنانے ہیں تو زیر لگانا ہے. ٹھیک ہے. جی اس کے بعد پیچھے چیک کریں، جتنے ساکن ہیں ان کو بھی کچھ نہیں کرنا. جو متحرک ہوں گے نا، جن کے اوپر زبر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، ان کو آپ نے پیش میں چینج کرتے. متحرک کا مطلب یہ ہے کہ جن پہ حرکت آ رہی ہے. اب وہ حرکت زیر بھی ہو سکتی ہے، وہ پیش بھی ہو سکتی ہے، زبر بھی ہو سکتی ہے، جی تو ان کو آپ نے پیش میں چینج کرنا. تو ہمارے پاس ایک ہی متحرک تھا نا، ایک ہی متحرک تھا، ہم نے اس کو پیش میں چینج کر دیا. جیسے نزلہ سے بھی آپ جب بناتے ہیں نا تو یہی والا رول اپلائی کرتے ہیں، نزلہ. اب نزلہ میں سے آپ نے مجہول بنانا ہے تو کیسے بنائیں گے؟ اس کو آپ نے ٹچ نہیں کرنا. یہ جو سیکنڈ لاس ہے اس کو آپ نے زیر دینی ہے، اور جو بھی متحرک ہے ان کو پیش دے دینی ہے. تو ہمارے پاس ایک ہی متحرک تھا تو نوزلہ بن گیا، ہے نا. جی متحرک ایک ہی تھا نا، نون ہی تھا نا. اس کو تو ہم نے زیر دے دی، اس کو زبر ہی رہنے دی، نوزلہ بن گیا. جی تو دربا سے دوریبا بن گیا، ہے نا. جی تو یہ اس طریقے سے طریقہ ایک ہی ہوتا ہے. چاہے جتنا بھی بڑا ورڈ ہوگا، آپ کا طریقہ یہ ہے، لاسٹ والے کو ٹچ ہی نہیں کرنا، اس کو ایز اٹ لکھ دینا ہے. اس سے پہلے والے کو آپ نے ماضی بنا رہے ہیں تو زیر دینی ہے، مضارع بنا رہے ہیں تو کیا کریں گے؟ زبر دیں گے. مضارع بنائیں گے تو زبر دیں گے. اور ماضی کے اندر سارے جتنے بھی متحرک ہوں گے ان کو پیش دے دیں گے. جی مضارع میں ایسے نہیں کرنا. مضارع میں زبر دینی ہے، لاسٹ والے کو ٹچ نہیں کرنا، اس سے پہلے والے کو زبر دینی ہے. اس کے بعد صرف جا کے علامت مضارع کو پیش لگانی ہے، بس. اور کچھ نہیں کرنا. مضارع میں تو اور بھی ایزی ہو گیا. جی ماضی میں آپ نے کرنا ہے جتنے بھی متحرک ہوں گے سب کو پیش میں چینج کرنا. تو یہ آپ کا ماضی بنا ہوا ہے نا، مضارع تو نہیں ہے. یہ لاسٹ لیٹر پہ زبر ہو نا تو وہ ماضی ہی ہوتا ہے، یہ وہ ماضی جی یہ ماضی ہے. تو اب ایک ورڈ آپ نے بنایا تو دونوں بن گئے. جی ٹھیک ہے. والذین، اور وہ لوگ، اینڈ دوز ہو یؤمنون بلیو بما ان وٹ انزل سینٹ ڈاؤن الیکا ٹو یو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو بھی نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. وما انزل، اب نازل کرنے والے کا فائل نہیں پتا، مجہول کا فائل نہیں پتا ہوتا، کیونکہ پتا ہے کہ اس نے نازل کیا ہے نا، تو کیا ضرورت ہے فائل بتانے کی؟ جی اللہ نے نازل کیا ہے نا. جی وہ انڈرسٹوڈ ہے. ہاں. وما انزلہ، اور جو، اینڈ واٹ انزلہ واز سینٹ ڈاؤن، ماضی ہے واز سینٹ ڈاؤن، من قبلی کا جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. جی ایسے ہی ہے نا. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم فلاں کتاب پہ ایمان نہیں لاتے، جی ہے نا، یا پھر فلاں نبی پہ ایمان نہیں لاتے، چاہے چھوٹے سے چھوٹا کیوں نہ ہو. ہم نہیں کہہ سکتے. جی جو بھی متقین ہیں ان میں یہ ساری صفات ہونی چاہیے. جی ٹھیک ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل اور اگلی بات کیا ہے، ان کی آخری صفت کیا ہے؟ وہ یہ ہے، کون کون سی صفات ہو گئی؟ یہ میں نے بنائی تھی یہاں پہ 3، اور یہ والی میں نے 4 بنائی تھی. یہ والی یؤمنون بما انزل الیک، اور یہ ہو گئی 5 صفات، اور یہ آپ کی چھٹی صفات، چھٹی صفت ہو. جی اگر اس کو ایک ہی بنا لے، پوری کو ایک ہی بنا لے، تو پھر یہ آپ کی 5ویں ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. وبالآخرۃ ہم یوقنون، یہاں پہ ایمان کی بات ہوئی ہے، یہاں پہ ایقان کی بات ہو رہی ہے. ایسا کیوں ہے؟ وہاں پہ ایمان کی بات ہو رہی ہے اور یہاں ایقان کی بات ہو رہی ہے. ایقان کا مطلب ہوتا ہے یقین. یہ بھی باب فارسی ہوتا ہے، ایمان بھی. جی ایمان بنا کے میں بتاؤں گی نا ابھی آپ کو، پھر ایمان کیسے بنتا ہے یہ مجھے ٹائم رہا تو میں بتاؤں گی انشاءاللہ. تو یو کنون و کاف، اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ یا کاف نون. ٹھیک ہے نا. یا کاف نون، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے. اس سے آپ نے کیا بنانا ہے؟ یو کے نون بنانا ہے. کیسے بنائیے کو یو کے نون؟ یہ کیا بنا ہوا ہے آپ کا؟ اس کا ماضی کیا بنے گا؟ اور مضارع، یہ مضارع ہے نا، علامت مضارع لگی ہے، جمع کا صیغہ ہے، یہ فاعل ہے. یو کے نون یہ مجہول نہیں ہے. اگر یہ مجہول ہوتا نا، مضارع مجہول، تو یہاں پہ زبر آتی، زیر آ جی رہی ہے. اگر مضارع مجہول ہو تو پھر یہاں مڈل لیٹر پہ زبر آتی ہے، تب مجہول بنتا ہے یوف الو کے وزن پہ. ٹھیک ہے. ابھی آپ کی امی کہتی نا یوف الو کے وزن پہ، تو یہ یوف الو کے وزن پہ ہوتا ہے. تو اب یہ تو یو کے نون یوف الو کے وزن پہ ہے نا، تو یہ باب فعال سے ہی ہے. ٹھیک ہے.
बाब इफ़ाल से हम क्या बनाएंगे, हमारा ये रूट वर्ड है, अफला में जब हम डालेंगे ना, अफला माजी होता है, उसमें जब अपना रूट वर्ड डालेंगे तो क्या बनेगा, अफअला आई ऐ कना, जी ऐ कना, हम्म, ये बनेगा। ठीक है, जी ये माजी बन गया। अब इसको कोई चेंजिंग करनी है, बताएं जी क्या चेंजिंग होगी, कोई चेंजिंग करने की अ, जरूरत नहीं है, ऐ कना। ओके यहाँ पे सुकून है ना, यहाँ पे हरकत होती तो उसको पीछे करते हैं, कुछ करते हम, है ना, लेकिन यहाँ पे सुकून है तो कोई बात नहीं है। हम्म अच्छा, अब ये माजी बन गया। अब हमने बनाना है युफ इलू के वजन पे यही वाला रूट वर्ड डालना है, तो क्या बन जाएगा, तो यू, यू, युकीनो यू किनू। ठीक है, यूकिनू जब बन गया आपका, यूकिनू बन गया ना, युफ इलू, जी है ना, यूकिन, हम्म ऐ करना यूकिनू, और अब नून लगा लें तो यूकिनून बन गया, हम्म जमा बन गया, यूकिनानी, जो भी बनाना हो वो बन सकता है, तो हम्म किनू। अब यूकिनू क्या है, अब इसका मस्तर क्या बनेगा, मस्तर भी मैं बता देती हूँ आपको, जो मैंने ईकान बनाया था ना, और ईमान और ईकान, ये दोनों मस्तर है ना बावे फाल के। जी माजी होता है, मुजारे होता है, फिर मस्तर होता है, तो यू के नू तो बन गया, ईकाना भी बन गया, कोई चेंजिंग नहीं आई। अब हम यही हम्म वाला रूट वर्ड इफ़ाल उनके वजन पे डालेंगे, ठीक है। जी पहले हमने अफला और युफिलु के वजन पे डाला था, अब हम मस्तर का वजन क्या है, इफ़आल। वो तो हम्म नहीं हो रहा अभी, आपको आता है सब, इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ, वरना तो मैं एक ही छोड़ देती आता है। थी। जी। आपको समझ में आ रही है। तो देखिए माशाल्लाह, आप इतनी सी एज में ये सब कर रही हैं। लोग तो भाग जाते हैं जब ये चीजों का नाम लेते हैं ना, लोग भाग जाते हैं, नहीं पढ़ते। हम्म लेकिन माशाल्लाह आप लोग जमे हुए। अब ये देखें, ऐ क्या बन जाएगा, ये हमारा एक्स्ट्रा एकानो है, यहाँ पर हम लगाएंगे या, और या के ऊपर क्या है, पेश है, जी और फा की जगह आपने काफ लगाना है, हम्म इका, और नून यहाँ पर नून आ जाएगा, इकानून बन गया। जी कोई चेंजिंग की जरूरत नहीं, जो मैंने लफ्ज बोला था इकान, वो बन गया। हम्म हम्म लेकिन ईमान जो है वो भी बना लेते हैं ना। ईमान का रूट वर्ड क्या होता है, उसमें हमजा मीम नून होता है ना, हम्म हम्म तो वो भी मैं आपको बना के, वो भी फालन के वजन पे डालेंगे ना, तो वो देखते हैं हम्म वो कैसे बनता है, ईमान का लफ्ज कैसे बनता है। हम्म तो इफालन के वजन पे आपने रूट वर्ड डाला है हमजा मीम नून, तो क्या बनेगा मुझे बताएं। ये तो एक्स्ट्रा है, ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पर आपका क्या है, रूट वर्ड क्या था, हमजा मीम हमजा नून। मीम नून हमजा आपका फा तो कल में है, तो फा की जगह आपका क्या आ जाएगा, हमजा आ जाएगा। हमजा हमजा आ तो जाएगा, और उस पे सुकून भी आएगा ना, हम्म क्योंकि यहाँ सुकून है ना, इफ जी आलम, तो यहाँ भी तो सुकून आ जाएगा। फिर उसके बाद मीम है और नून है, तो ऐन की जगह आपका मीम आ जाएगा, और मीम के ऊपर जबर आ जाएगी। ठीक है, और अलिफ जो है उसको हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा है, अलिफ एक्स्ट्रा है, उसको ऐसे ही इमरान लगा लेंगे, और लाम की जगह हम नून लगा लेंगे, जी उसके तो ऊपर हम इमरान दो पेश लगा देंगे। अब हम्म ये वर्ड बन गया ना। जी अब यहाँ पे दो हमजे इकट्ठे हो गए। जब भी जी दो हमजे इकट्ठे होते हैं तो हम क्या करते हैं, दूसरे आमद हमजे को पहले हमजे की हरकत के मुताबिक जो हरफ होता है ना, ये जेर है ना, तो जेर क्योंकि उनकी किससे कंपेटिबिलिटी है, या जेर या या से, तो हम इस अलिफ को या में चेंज कर देंगे, इसको ईमान एज इट लिख लेंगे, और दूसरे हमजे को इस हरकत के मुताबिक चेंज कर देंगे या में, हम्म और इसके ऊपर सुकून है, सुकून लगा तो देंगे, ईमान और बाकी मान उन वैसे ही लिख देंगे। जी ईमान, मेरी नवासी का नाम है ईमान। ठीक अच्छा। है, ये ईमान, पता नहीं रखना चाहिए कि नहीं, लेकिन उसका नाम हम्म ईमान। जी आपको समझ आया, दो हमजे थे ना, तो जी वहां से फिर मैंने क्या किया, जी। दूसरे हमजे को मुझे सरफ बदली करना था, इस हरकत हम्म हाँ, इसकी कंपेटिबिलिटी जेर से होती है ना, जी हम हाँ, सुकून से तो नहीं होती ना, यहाँ पे जेर या आनी चाहिए ना, तो मैंने जी या लगा दिया, ईमान बन गया। इकान उनमें ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वहां पे हमजा नहीं आ रहा था, जी वहां पे या काफ नून सारे हरफ जो थे वो हेल्दी लेटर थे,
جی یہ حمزہ جو ہے نا یہ بھی ہیلدی تھوڑی ہوتا ہے، یہ بھی ہوں، اس کا بھی علاج کرنا پڑتا ہے، جی آمنا میں بھی کرنا پڑتا ہے، ایمان میں بھی کرنا پڑتا ہے، یومنو میں بھی کرنا پڑتا ہے، ہوں، صحیح ہے؟ تو جی جب بھی یہ آتے ہیں نا تو پھر حمزہ ہو گیا، کوئی لیٹر ڈبل ہو گیا، دو دفعہ کوئی لیٹر آ جائے ایک اس میں روٹ ورڈ میں دو لیٹر ایک جیسے آ جائیں، یا ہوں پھر ایک اگلی بات کیا ہوتی ہے کہ کوئی حرف علت آ جائے، ہوں ایک کم از کم ایک یا دو بھی آ سکتے ہیں، تو اگر یہ آ جائیں تو پھر لازم ان کا علاج کرنا پڑے گا، جی ہاسپٹلائز کرنا پڑے گا، ہوں ٹریٹمنٹ دینا پڑے گا، جی کیونکہ سک لیٹر ہوتے ہیں نا۔ جی ہم، یہ- تو سک لیٹر ہو یا حمزہ ہو یا دو لیٹر ایک جیسے آ جائیں تو جی ہمیشہ اس میں چینجنگ کرنی پڑتی ہے۔ ہوں اچھا پھر یہاں تک آ گئے ہم لوگ، یقینون تک آ گئے۔ اچھا ایکان کیوں کہا گیا ہے؟ ایمان اوپر ایمان کہا گیا نا، یومنون بلیو رکھتے ہیں غیب پہ، اور پھر جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پہ، اور جو آپ پہ اس پہ جی بلیو رکھتے ہیں، ہوں ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ ایکان کی بات ہوئی ہے کہ وہ فرملی بلیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہوں تو فرملی بلیو جو ہوتا ہے یہ یقین ہوتا ہے۔ تو جی یقین اور ایمان میں کیا فرق ہے، اور کیا اگر ہم ایمان لکھا ہوتا تو پھر کیا تھا، اور یقین لکھا تو کیا فرق ہے، یہ بتانا ہے، کوشچن ہے۔ کیونکہ یقین تو بہت زیادہ جیسے like more emphasis like بالکل surety سے، مگر صرف ایمان is just like believe کرتے ہیں مگر like اتنا firmly نہیں۔ ہاں فرملی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ تو جب ہم کرتے ہیں یقینون کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، تو پھر ہمارا عمل سیدھا رہتا ہے۔ جی ہم صرف ایمان، مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف ایمان رکھتے ہیں، ہم یقین نہیں رکھتے۔ اللہ پہ ہوں ایمان ہے، رسول پہ ایمان ہے، کتاب پہ ایمان ہے، ٹھیک ہے، آخرت جی کے دن پہ بھی ایمان ہی رکھتے ہیں، ہم یقین نہیں رکھتے۔ جی تو جب یقین نہیں رکھتے تو پھر ہمارے عمل بھی درست نہیں ہوتے، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، ایسا ہی ہے ہوں نا؟ اور اوپر سے جی شیطان بھی ہمارے پاس ساتھ لگا ہوا ہے نا، جی ہمارے خون کے اندر دوڑتا ہے وہ، تو باہر نہیں ہوں ہوتا، ہمارے خون کے اندر دوڑتا ہے شیطان، ہوں اتنا۔ ہوں اور وہ ہمیں ہر وقت ڈسٹریس کرتے رہتا ہے نا، جی کچھ نہ کچھ وسپر کرتا ہی رہتا ہے ہمیں، جی نیگیٹو سوچ دیتا ہی رہتا ہے، ماں کے خلاف، باپ کے خلاف، کوئی نہ کوئی تھوڑی بہت جتنی بھی ہے طاقت لگاتا ہے پوری، جی اور پھر وسپر کر کے بھاگ جاتا ہے، وہاں پہ نہیں رکتا، ہوں جیسے ماچس دکھاتے ہیں نا تو بس اس کے بعد بھاگ جاتا ہے۔ ہوں تو وہ ہم لوگ پھر خود ہی سارے کام خود ہی کر لیتے ہیں بعد میں، ہوں تو اس لیے اس کی وسپر میں آنے نہیں چاہیے۔ اور میں جی نے اس کا سب سے بیسٹ علاج پڑھا تھا، وہ یہ تھا کہ بیسٹ علاج ہے شیطان کے وسپر سے بچنے کے لیے کہ آپ اللہ کی شکر گزار رہیں، ہوں کبھی بھی اپنے پیرنٹس کو یا کوئی بھی نیگیٹو سوچ آپ کے دماغ میں آتی کسی طرح کی بھی، آپ کو ہوں نہیں لانی۔ جی اگر آپ شکر ادا کرنے والے ہیں نا، اللہ کا شکر ہر حال میں، اور ہوں شکر کیسے آتا ہے؟ شکر ایسے ویسے نہیں آتا، شکر جی آتا ہے ان لوگوں کو دیکھنے سے جن کے پاس چیزیں نہیں ہیں۔ ہوں اگر آپ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں گے، دیکھو ان کے پاس تو اتنا بڑا گھر، وہ کتنی بڑی گاڑی ہے ان کے پاس، تو وہ بھی ہے، وہ تو بوٹ بھی اتنی بڑی ہے ان کے پاس، وہ لوگ جاتے ہیں اور جا کے اپنا انجوائے کرتے ہیں پانی میں نا، ہوں ان کو دیکھیں گے تو آپ میں کبھی بھی شکر گزاری نہیں آئے گی۔ کوئی ہوں گے ہی اپنے نہیں۔ سے نیچے کیا کہتے ہیں، فارچونیٹ لوگوں کو، جی ان کو دیکھنا ہے آپ نے، جی یا اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا دیکھیں۔ پتہ ہے آپ نے ایک دفعہ کو بندہ جا رہا تھا نا، تو اس نے اس کے پاس جوتے نہیں تھے، تو وہ ہوں اللہ تعالیٰ سے شکایت کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ کیا ہے، میرے پاس جوتے بھی نہیں ہے، کیا مسئلہ ہے، یہ میرے پیروں میں ہر چیز لگتی رہتی ہے۔ پھر اس نے ہوں تھوڑی دیر میں دیکھا تو ایک بندے کے دونوں پیر بھی نہیں تھے، ہوں تو تب اس میں شکر گزاری آئے، جی ٹھیک ہے نا؟ جی تو ناشکری کیا ہوتی ہے؟ ناشکری یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو چیز ہوتی ہے وہ بھی چھن جاتی ہے۔ ہوں مثلا ایک آدمی کے پاس نا صرف وہ ایک اس کے پاس کپڑے نہیں تھے، اس کے پاس ایک اس نے انڈر ویئر سا پہنا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ ہوں جا رہا تھا، اور اس نے ناشکری کی، اور اللہ میاں دیکھو لوگ اتنے اچھے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، ہوا آئی اور اس کا وہ بھی اڑا کے لے گئے، وہ ایک تہمت سی باندھتے ہیں نا کوئی، ایسے ہی جی کپڑے لپیٹ لیتے ہیں، جی جی وہ آئی اور وہ بھی لے گیا۔ جی اب وہ اس کو خیال آیا کہ یہ تو میں نے بہت بڑا گند کر دیا، جی میں نے ناشکری کر دی۔ تو جو ہے اس پر آپ نے صابر رہنا ہے،
तब आप शैतान को डिफीट कर सकते हैं, वरना शैतान तो वहीं से आता है जहां से आप देखते हैं ना कि ये थोड़ा हर्ट हो रहा है, इसको थोड़ी सी ये हम्म चीज हो रही है, कमी महसूस हो रही है, वहीं जी से आके तंग करेगा। हम्म कोई भी चीज आपके पास नहीं है ना, तो वहीं से आएगा, फिर वो जो है जी वो नहीं याद करवाएगा, हम्म दूसरों की चीजें दिखाएगा, फलां के पास देखो उसके बच्चे कितने तेज हैं, वो देखो कैसे जा रहे हैं। यानी कोई भी आपकी फैमिली में मेंबर है ऐसा जिसके बच्चे, चाहे आपके भाई के बच्चे क्यों ना हो, या नन के बच्चे हों, या बहन के बच्चे हों इवन, वो हम्म अगर आगे बढ़ रहे हैं ना आपसे, तो हमको फौरन शैतान आएगा, देखो फलां के बच्चे, और आप थोड़ा असर करने लग जाएंगे। जी तो ये दिल की बीमारी है ना, तो हम्म ये विस्पर शैतान की होती है, तो आपने नहीं आने देनी। जी मैं भी कहती थी अल्लाह कैसे इसे जान छुड़ाए, कैसे छुड़ाए, फिर मुझे पता लगा कि ये शुक्रगुजारी से ही जान छोड़ सकते। हम्म जितना शुक्र करेंगे इतना शैतान दूर रहेगा, भाग ही जी जाएगा बल्कि आपके पास। उतना ही आप अपने में रहेंगे, दूसरे को देखना भी छोड़ देंगे। हाँ, अपने आप में ही ना, बल्कि आप उन चीजों को गिनेंगे जो आप आपके पास होंगी, उनको नहीं हम्म देखेंगे जो आपके पास नहीं है। जी आप बोलेंगे देखें फलाने की तो औलाद भी नहीं है, मुझे तो अल्लाह ने औलाद तो दी है ना, फलां की हम्म तो शादी भी नहीं हुई, हम्म और फलां का तो हस्बैंड भी नहीं है, तो फिर वो चीजें सारी गिनेंगे ना। फलां तो हम्म किराए के घर में रहता है, मेरा शुक्र है ना अपना घर हम्म है नहीं कि देखे दुखे दूसरे के अपना भी बेच के बैठ जाए, तो वो सही नहीं होता, बड़े के जी चक्कर में छोटा भी जाए, है ना। हम्म तो ये चीजें जो है ना, ये हमें सिर्फ हिकमत फिर कुरान से ही आती है, दीन से ही आती है, और कहीं से आती है। इसी को तो गाइडेंस कहते हैं, इसी को तो हिदायत कहते हैं। और ये हम्म किन लोगों को मिलती है, जिनकी फितरत जिंदा होती है, हम्म फितरत मसख नहीं होने, तो मसख हो गई तो फिर गया, फिर हिदायत नहीं जी मिल सकती। कुरान से क्या, फिर तो कोई भी आपको नहीं दे सकता हिदायत, कुरान से बड़ी क्या चीज होगी। जी कुरान जो है सिरात मुस्तकीम है, और इसके ऊपर अब आप आ गए ना, तो इसके ऊपर ही रहना है अभी। जी ठीक है, कुछ ना कुछ डेली इसका एक रुकू पढ़ के उसमें से गाइडेंस लेनी है, चाहे मैं हूं या ना हूं। जी ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं होंगी तो मैं थोड़ा बेटर तरीके से चैलेंज जो भी मुझे आता है, ठीक है। अब उलाई का क्या, ये आपने सारे वर्ड्स आपको बोल बोल के बता रहे हैं कि आप उनको जानते हैं। मेरे पास आने से पहले आपको पता था उलाई का क्या होता है, कुरान में जब पढ़ते थे? नहीं। नहीं नहीं पता था। अल्लाह क्या होता है, हुदन क्या होता है, मैं अब ये आपको पता है कि ये इसम है। जी और आज ये भी पता लग गया कि ये रफई हालत भी हो सकती है, नस्बी भी हो सकती है, जरी भी हो सकती है। हम्म यहाँ पे ये जरी है क्योंकि इससे पहले हरफ जर आ रहा है। जी ठीक है, तो ये हम्म पोजेसिव फॉर्म में है। ठीक है, जी अब ये पीछे इन्ना आ जाएगा तभी इसने यही रहना है ना, इन्ना हम्म हुदा नहीं रहना है, तो वो आपका नस्बी हालत में होगा। फाइल जी बनेगा तब भी हुदा नहीं होगा, मफूल बनेगा तब भी हुदा नहीं होगा, पीछे हरफ जर आ गया तब भी हुदा नहीं रहेगा। हम्म तो ये वाले जो होते हैं ना, इनको, ये इसका एक खास नाम होता है, जिनके या से पहले जबर आती है ना, जैसे मूसा में भी या से हम्म पहले जबर आती है। जी मूसा को इस तरह लिखा जाता है, हम उसको मूसा पढ़ते हैं लेकिन लिखा इस तरह जाता है। जी अब इस तरह के जो अल्फाज होते हैं ना या से पहले जबर वाले, इनको इसम मकसूर कहते हैं। मकसूर, हम्म मकसूर क्यों कहते हैं? कसर से, कसर का मतलब होता है ये छोटा सा ऊपर अलिफ नहीं डाला होता, उसको अलिफ मकसूरा कहते हैं ना, जी उसकी वजह से इनको फिर अलिफ मकसूर कहते हैं। जी ठीक है ना। तो जैसी अलिफ लाम लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक खड़ी जबर में चेंज, अल हुदा बन जाएगा, है ना। हम्म तो जी ये खड़ी जबर आ रही, तो सही है। जी तो ये आपका, फिर उसको बनाने का मैं तरीका भी आपको बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। उलाई का इसमें इशारा है, और इसका वाहिद क्या होगा? दूर का है, करीब का है? दूर का दूर का है। का आ जाए तो दूर के ही होते हैं, जितने भी इशारे में का आएगा वो दूर के ही होंगे। जालिका, तिलका, अरे जानिका, क्या तानिका, तैनिका, जितने भी है ना, जी उलाइका, सब में क्या आ रहा है? का ही आ रहा है। जी और ये किसके लिए यूज होता है? ये प्लूरल है या सिंगुलर है? करो प्लूरल है, ठीक है। और ये मुजक्कर है और ये मुअन्नस है, दोनों के लिए दोनों के लिए जब उलाई प्लूरल होता है तो उलाइका ही होता है, इसका अलग कोई नहीं होता, मुअन्नस का अलग नहीं होता, ये दोनों का ही है। ठीक है। और हाजा और हाजी का क्या होता है? हाउलाई हाँ, उलाई होता है। तो उलाई का दोज किधर इशारा जा रहा है?
دوز پیپل جو بھی اوپر آئے نا متقین کی طرف. جی اللہ ہدن یہ ہدایت پر ہیں. آر ہوں آن گائیڈنس کا. مر ربہم اپنے لارڈ کی طرف سے گائیڈنس پہ ہیں. ہوں کیا ہے اس میں؟ غیب پہ ایمان لے آئیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، جو بھی اللہ نے دیا. زکوٰۃ اگر نہیں بھی نکل رہی ہے آپ کے اوپر، نہیں فرض، تو آپ تھوڑا بہت صدقہ کرا اللہ کی کہ میرے جو اللہ نے مجھے دیا اس میں غریبوں کا بھی حصہ ہے، کچھ نہ کچھ نکالتے رہیں، ہے نا. تھوڑا بہت کہیں بھی ڈال دیں، ڈونیشن جسے کہتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک، ایمان ہوں رکھیں اس کے اوپر، ٹھیک ہے، جی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا کیا نازل ہوا ہے؟ ایک تو یہ قرآن نازل ہوا ہے، اور کیا ہوں نازل ہوئی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دو طرح کی وحی نازل ہوئی ہے. ایک جو ہوں قرآن کی صورت میں محفوظ ہے، اور ایک جو سنت کی صورت میں محفوظ ہے. جی وہ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں کوئی بات ڈال دیتے تھے، کبھی خواب میں کوئی چیز آ جاتی تھی. یہ تو ہوں باقاعدہ فرشتہ لے کے آیا ہے نا، جی جبرائیل علیہ السلام. ہوں اور وہ ان کو امین کہا جاتا ہے، امانت ہوں دار فرشتہ کہا جاتا ہے. ہوں امانت دار وہ ہوتا ہے جو کمی نہیں کرتا، بالکل بھی کوئی کمی نہیں کرتا کسی چیز کی بھی، جو ایز اٹ پہنچا دیتا ہے چیز آگے، ہوں ہے نا. مثلا آپ کی طرف کوئی میسج آیا، کسی نے بھیجا ہے، اب کچھ جی لوگ کیا کرتے ہیں، آدھا آدھا میسج پہنچایا، آدھا نہ دیا، ہے نا. پورا ہوں پورا 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 ہوں حفاظت کے ساتھ. جی تو پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو پھر یاد کیا، بلکہ ہوں یاد بھی اللہ نے ہی کروایا. جی تو اللہ دم مر رب، اپنے رب کی طرف سے وہ ہدایت پر ہے. ہوں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور and those they are the successful ones. ہوں یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہے. ہوں ٹھیک ہے. جی کامیاب کیا ہے؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے خاسرون بھی آتا ہے نا قرآن میں. ہوں خاسرون لوزر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ہوں اور وہ لوزر کہاں کے؟ دنیا کی لوزر ہوتے ہیں یا آخرت کے لوزر ہوتے ہیں؟ آخر آخرت کے. کیونکہ دنیا میں تو دیکھیں، اگر کچھ چلا بھی جائے تو بچے بھی بعض دفعہ مل جاتے ہیں واپس، ہے نا. جی اور فوت ہو جائیں دوبارہ ہو جاتے ہیں، جاب چلی جائے جاب مل جاتی ہے. دنیا کی تو خسارے پورے ہوتے رہتے ہیں، جی ٹھیک ہے. جی لیکن آخرت کا خسارہ وہ پورا نہیں ہونے والا، وہ ہمیشہ کا ہے. اور جتنی بھی لائف آگے کی ہے نا، یہ تو جی کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں. آپ جتنا بھی رہ کے چلے جائیں یہاں پہ، 1000 سال بھی جئیں گے نا، تو آپ کی لائف کیا ہے آخرت کے مقابلے میں؟ آخرت تو بہت زیادہ لمبی زندگی ہے نا. تو ہوں وہاں کا لوزر جو ہے نا، پھر اس کا کوئی، یعنی وہ بالکل لوزر ہے ایک طرح کا، جی بالکل ہی یعنی ختم. ہوں دنیا کا لوزر. اور جو جب وہاں پہ کامیاب ہو گیا، وہ اس کو ہمیشہ کی کامیابی مل گئی. ہوں تو وہاں پہ جنت میں جانے والے ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جائیں گے، اور دوزخ میں جانے والے ہمیشہ کے لیے. ہوں انلیس کہ کوئی اس میں ایمان کی کوئی رتی ہوگی، تو اس کو اللہ تعالیٰ کبھی زندگی میں پھر نکالیں گے، کہ جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں گے ان کو نکال لو، ہوں ٹھیک ہے؟ ورنہ تو پھر نہیں. تو ہم جو ہے نا، ہم نے ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ جی اللہ تعالیٰ نے ہمیں رستہ بتا دیا ہے نا، کہ یہ ہوں کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ ہوگا. تو ہمیں جی کیا کرنا ہے؟ دین اور دنیا کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے، چلنا پڑے گا. جی کیوں؟ ہم صرف دنیا نہیں لے سکتے، ہم صرف دین بھی نہیں لے سکتے. کہ دونوں میں تو شادی نہیں کرتے، میں تو نہیں، ہمیں تو کرنا، میں تو بس اللہ کی اور میں اللہ کے دین کا پیغام پہنچاؤں گی اور یہ کروں گی. ہوں نہیں. ابھی آج میری بیٹی رات صبح سویرے اس کی فلائٹ تھی، تو وہ عمرے پہ گئے ہوئے تھے نا سب. ہوں کافی لمبا ٹرپ تھا ان کا، 18 دن کا تقریباً. جی تو میری پہلے کلاس تھی ایک، پھر تفسیر کی کلاس تھی، میں نے دونوں کلاسز لی. میں اب اس لیے نہیں بتا رہی کہ یہ میں شو آف کری، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ دین اور ہوں دنیا کو کیسے لے کے چلتے ہیں. جی پھر میں نے اس کو فون کیا، ظاہرہ وہ جب گھر پہنچ گئے نا، تو میں جی نے فون کیا یہ وہ. تو میں نے جی کہا میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہتی میں بچوں کے لیے ناشتہ بنا رہی ہوں. ہوں تو میں نے کہا پلین میں نہیں دیا. تو پلین بھی اس کا وہ اتحاد ایئر لائنز، آپ کو پتا ہے ایمریٹس میں کتنا اچھا فوڈ دیتے ہیں یہ وہ. کہتی ہے ہوں نہیں ماما میں بچوں کا نہ، کیونکہ ٹیریبل تھا اور یہ تھا اور وہ تھا. ہوں تو میں بچوں کو ابھی، یعنی کتنا 12-13 گھنٹے کے ٹریول کر کے بندہ آئے، اور وہ اس طرح کی پھر آگے سے سچویشن ہو. ہوں تو بچوں کو آ کے ناشتہ نیند سے مارا ہوتا ہے بندہ، ٹریول ختم ہی جی نہیں ہوتا. تو وہ پھر
پھر میں نے فوراً کھانا بنایا. مجھے دینا ہی تھا، ویسے بھی دینا تھا، لیکن مجھے اب میں نے کہا تھوڑا لیٹ دے دوں گی، لیٹ مطلب ہاں شام بالکل. 4 بجے تک دے دوں گی. ٹھیک ہے، ہوں، اب یہ سوئیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، تھکے ہوئے ہیں. جی تو میں نے پھر فوراً کھانا بنایا، اور میں نے تقریباً 1:30 بجے بھجوا بھی دیا. اور میں نے ہوں. کوئی ایک آدھ ڈش نہیں بنائی. کرنا پڑتا ہے، یہ سب چیزیں لے کے چلنی پڑتی ہیں. صحیح. کیونکہ وہ آئے ہیں، ابھی سفر کر کے آئے ہیں، اور ان کے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو جی پہلے سے کچھ کر کے رکھتا. تو وہ پھر، کہ بچے تو لکی ہیں ماشاء اللہ ہر لحاظ سے. ہاں، تو میں تو کرتی رہتی ہوں. میرا تو ابھی شام کو بچوں نے دوسروں نے آنا ہے، ان کا وہی تو اس کھانا لحاظ آلریڈی سے بنا، بھی پھر پڑھانے کے لحاظ سے ان کے اور بچوں. آلریڈی بنا پڑا ہے. بیچ میں ہوں. نے فوراً فارغ ہوئی، ان کو بیچ کے بیٹی کو کھانا دے کے بھیجا، تو میں نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھی. اب یہ تو ہوں. چھوڑ نہیں سکتے کہ جی میں تھک گئی ہوں، میں اب نہیں کر سکتی، یا آپ کی کلاس نہیں لے سکتی. میں اوپر آئی تو آپ کا بھی میسج آیا ہوا تھا. ہوں. مجھے تو پتا تھا، میں نے کہا میں کئی کاموں میں بھول نہ جاؤں کہ میری کلاس ہے، تو میں 3 بجے کلاس لینی ہے. تو یہ میں دونوں دین اور دنیا کا بتا رہی ہوں کہ آپ چھوڑ نہیں سکتے. آپ صحیح کو بات. شادی بھی کرنی ہے، آپ کو بچے بھی پیدا کرنے ہیں، آپ ان کی تربیت بھی کرنی ہے، آپ روزی کمانی ہے، سب کام کرنے ہیں. اور اللہ ہوں. تعالیٰ کی 5 نمازیں فرض ہیں، وہ بھی کرنی ہے، چاہے صرف فرض ہی کیوں نہ پڑے. ٹھیک ہے، ہوں. آپ جی. کو کرنے تو ہے نا. جمعہ بھی پڑھنا ہے آپ نے. بعض لوگ ہوں. صرف جمعہ پڑھ لیتے ہیں، بعض لوگ صرف عید کی پڑھتے ہیں، کوئی جو عید کی بھی نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، دیکھا جائے گا، ہے نا. ہوں. جی وہ تو اتنے وہ ہوتے ہیں کہ میری مرضی والی لائف گزارے ہوتے ہیں نا. ہوں. دیکھیں کیا کیا دنیا میں ہو رہا ہے، جب انسان بھٹکتا ہے نا سیدھے راستے سے. تو یہ یقین بھی کیا کرتے میں نے نمازیں آپ کو پڑھتے بتایا تھا کہ یہ سیدھا راستہ ہوتا ہے نا، یہ اپ رائٹ ہوتا ہے اس طرح. ہیں. اس سے پھر آپ نے نیچے ہی آنا ہے، اگر آپ نے ذرا سا ہوئے تو سیدھا آپ نے نیچے آنا ہے. یہ ہوں. دنیا والا راستہ نہیں جو ایسے ہوتا ہے کہ آپ ٹرن لے کے واپس آ جائیں گے دوسری سائڈ سے، ہے نا. یہ تو آپ یہاں سے پھسلیں گے تو سیدھا نیچے ہی جانا ہے. جی. تو پھسلنا نہیں ہے، اس میں اوپر 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 ہی جانا ہے، اس میں ترقی کرنی ہے، اور جنت تک جانا ہے. انشاءاللہ. جی یہ جو قرآن ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، روپ ہے، ٹھیک ہے. اس کا ایک حصہ ہمارے ہاتھ میں ہمارے پاس ہے، اور دوسرا اللہ کے پاس جانا ہے، تو اس روپ کے ذریعے جانا ہے، ہوں. اور ہوں، اللہ کا دیدار کرنا ہے. تو انشاءاللہ. جی صحیح ہے. اور جی. اللہ سے اللہ کو مانگا کریں، ٹھیک ہے. اللہ ہوں، سے بجائے دنیا کی چیزیں یہ دے دے وہ دے دیں، اللہ آپ ہمیں آپ چاہیے بس. جی ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں آپ کا دیدار چاہیے، ہمیں جنت چاہیے، اور جی کچھ بھی نہیں. جنت بھی مانگا کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی جنت بھی مانگے، دعا کریں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی جنریشنز کے لیے، سب کے لیے دعا کرنی ہوتی ہے. ہوں. اور لوگوں سے بھی کہیں، لوگوں کی دعاؤں میں رہیں. ہوں. جو دیکھیں، ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم آخر میں دعا مانگتے ہیں نا، جی. اور اس میں سب کے لیے ہم دعا، سارے مسلمانوں کے لیے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. ہوں. ہمیں پتہ بھی نہیں ہے اور مانگ رہے ہوتے ہیں ہم. اسی طرح جو بھی نماز پڑھا ہے وہ ہمارے لیے بھی دعا کر رہے ہیں نا. جی تو اگر ہم نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں تو پھر ہم لوگوں کی دعاؤں میں تو نہیں آئیں گے نا. ہوں. نہیں آئیں گے، کیونکہ اس دعا میں یہی کہا گیا ہے نا. جی ٹھیک ہے، مسلمین. تو ہاں، تو ہوں، نئی نئی دعائیں سیکھیں، نئے نئے پڑھیں، اور یہ سب کریں. تو آخرت پہ یقین رکھنا ہے، جتنا یقین مضبوط ہوگا اتنے اعمال اچھے ہوں گے. جی صرف ان چیزوں پہ ایمان رکھنا ہے، اور ان پہ یقین رکھنا ہے. جی اچھا، ایمان بھی صرف کافی نہیں ہے، ایمان کی تصدیق عمل سے کرنی پڑتی ہے. جی ٹھیک ہے، آپ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو کچھ کر کے بھی دکھانا پڑے گا نا. جی کوئی مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پڑے گا، کچھ نماز ہوں، پڑھنی پڑے گی، ہے نا. جی صرف ایمان تو، کوشش کرنی ایمان، پڑے گی. ہاں، صرف ایمان کام نہیں آتا کہ بس مجھے اللہ پہ ایمان ہے، مجھے قرآن پہ ایمان ہے. ہوں. قرآن پہ ایمان ہے تو قرآن پہ عمل کرنا پڑے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہے تو ان کی سنتوں کو عمل میں لانا پڑے گا، تو ان کی، عمل سے بھی پتہ چلنا چاہیے. جی ہاں، نہیں، ان کے کہنے، ان کے نہیں، آپ کچھ بھی رہیں، زمانے کے ساتھ چلیں، سب کچھ چلیں، پہنے، ہر چیز کریں، لیکن ہوں. ایسی زندگی مت گزاریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں گزاری. ہوں. وہی گزارے، ان کے سٹیپ پہ چلنا ہے، ان کی ہوں. اتباع کرنی ہے، جو کام انہوں نے نہیں کیا وہ نہیں کرنا. ہوں. ٹھیک جی. ہے، اس کو زندگی جی. میں لانا ہی نہیں ہے. اور یہ جو برتھ ڈیز وغیرہ ہوتی ہیں، یہ ہمارے دین میں ان کا کوئی وہ نہیں ہے. اگر برتھ ڈے منانی ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ منائی جاتی. جی. اور یہ جو جی. مناتے ہیں یہ غلط مناتے ہیں. جی. اس طرح سے تھوڑی منائی جاتی ہے کہ ہوں. سال میں ایک دفعہ. ہوں. پتہ ہے آج کا سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ حب الوطنی. یہ جو ہوں. ہم انڈیپینڈنس ڈے مناتے ہیں، اور ایک ہی دن میں اور دوسرے دن آگ لگا رہے ہوتے ہیں بسوں کو، اور یہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ کر رہے ہوتے ہیں. ہوں. یہ کون سی حب الوطنی ہے بھائی؟
हम्म एक दिन में तुमने इंडिपेंडेंस डे बना लिया, कपड़े भी हरे पहन लिए, बढ़ते ही जा रहे हैं ना। हम्म झंडियां घरों में, फ्लैग बनते हैं, पता नहीं क्या क्या बैनर्स बनते हैं। और दूसरे दिन क्या होता है, इमाम हमें तो हुसैन, खुद भी चाहिए इमाम सेलिब्रेट इहसान करने के हसन लिए। का एक आजकल तो दिन पता वो नहीं बना। कौन कौन सी उल्टी चीजें सेलिब्रेट हो रही होती हैं, कोई हाँ, बेबी शावर, कोई बढ़त ब्राइडल शावर। बहुत ज्यादा है। अब तो उन्होंने खाना काबा और उसके वो भी बना लिए ना वहां पे, तो उनका वहां पे तवाफ करवा रहे होते हैं 10-10 रुपए में। अब जी बच्चे आ रहे हैं, बड़े आ रहे हैं, वो समझ रहे हैं हम काबे के तवाफ कर रहे हैं। जी। मस्जिद नबी तक बनवा लेते हैं, बना लेते हैं, आए जियारत करें। हम्म पहले ये याद है, पता नहीं आप थी मुझे तो याद है बचपन में ना एक मशीन होती थी, उसके अंदर ना वो पिक्चर्स होती थी, तो वो घुमाते थे मशीन को, तो पिक्चर्स चलती थी मस्जिद नबी वो की, जैसे खाना कैमरे काबा। होते थे। हम्म हाँ, तो वो हम उसी से भल जाते थे। जी। हम्म अब इन्होंने बाकायदा वो बना ली है ना, हम्म। तो हम बाकायदा पैसे लेके जाते थे, हम देखते थे, और वो एक पिक्चर ही होती थी, थोड़ी वो मैग्नीफाई करके दिखा देते थे जी। जी। मशीन के अंदर, शीशे में। हम्म हम्म। तो बस इसी तरह दुनिया पता नहीं किधर को जा रही है। लेकिन बेटा आपने अपने आप को समेट के रखना है, ठीक है ना। ठीक है। आपको अच्छे पेरेंट्स मिले, अच्छा अच्छा कंट्री मिला, अभी देखे वो आ रहा है आपका दूसरा, इंशाल्लाह सब अच्छा ही होगा, कोई फिक्र वाली जी। बात नहीं। आपकी वोटिंग होने वाली है ना, जी हम्म। जी। पूरी दुनिया को फिक्र पड़ी हुई है, सब पूरी दुनिया दुनिया को, को फिक्र पड़ी हुई है, सही बात है। सारी दुनिया को। पाकिस्तान वाले तो भाग ही गए हैं वो तो मुल्क ही छोड़ गए ना सारे, हाँ जो क्या है वो। करें, कुछ बचा भी नहीं है ना। हाँ, ऐसे ही। जी। तो बात हो रही है ईमान और यकीन की। हम्म जी। ईमान, ईमान जो है ना वो तस्दीक मांगता है, जी। आपको प्रूफ देना पड़ता है अपने ईमान का। हम्म हम्म। नमाज पढ़नी पड़ती है, जक़ात देनी पड़ती है माल में से, है ना, अल्लाह के रास्ते में। जी। हम्म और क्या क्या करना पड़ता है, हज भी करना पड़ा, हज कोई आसान काम थोड़ी होता है, उम्रा भी हम्म आसान काम नहीं होता, जी। ठीक है ना। अपनी जिंदगी को भी सुन्नत के हिसाब से गुजारना होता है। सुन्नत के जी। हिसाब से हाँ, यानी सारा दिन आपने पूरा ऐसे गुजारना है। हस्बैंड के हम्म हम्म। साथ क्या रवैया रखना है, हस्बैंड ने वाइफ के साथ क्या रखना है, बच्चों के साथ क्या रखना है, उनकी तरबियत माँ से पूछी जाएगी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जी लेकिन जी। आज हमारा ये महंगाई और इन्होंने एक और जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाल दी है, कमाने की भी। जी। जी। हम्म घर इतने महंगे हो गए, रेंट इतने ज्यादा हो गए, लेकिन फिर भी कोई नहीं, चलता है, सब कर रहे हैं, हम्म। नमाजें भी पढ़ते हैं, स्कूल भी पढ़ रहे हैं। जी। वही जो मिसाल, आपने लास्ट टाइम बताया था ना, कि जितनी आप टफ टाइम में वो करते हैं उसका उतना ही अजर है ना। अजर जी। भी होता है, और अपनी बॉडी को आप जितना, हमारी बॉडी इलास्टिक की तरह होती है, हाँ। इसको जितना आसानी वाला बनाएंगे ना, आराम देंगे ना, तो ये इतनी आराम मांगती जाएगी। जी। जी। और जितना इसको थोड़ा आप मुशक्कत में डालेंगे, ये इतनी मुशक्कत उठाने। तो बच्चों को मजबूत बनाएं, हम्म बच्चों को एक दिन चीज दें और दूसरे दिन वो चीज ना दें, थोड़ा वो भी दिखाएं उनको, कि नहीं जी। आज तो हमारे पास ये चीज खत्म हो गई, आज तुम ये खा लो, हम्म ठीक है ना। तो ये नहीं कि मैं, हमने वही खाना है और हमें वही चाहिए और वही होना चाहिए, वो उस ब्रांड के जी। बगैर तुम खा नहीं सकते। जी नहीं, ब्रांड हम हो या ना हो, लेकिन अपनी एक पसंद होती है ना। जी। जी। हर तरह का खाना चाहिए, सब हर आदत तरह का खाना चाहिए, जी। हम्म बिल्कुल। मैंने तो इसी तरह अपने बच्चे पाले, हर चीज खा लेते हैं। जी। हम भी। कभी, हाँ, नहीं तो बाहर से खा लो नहीं हम्म। खाना तो मैं तो एक ही खाना बनाऊंगी, खाना है तो खा लो, जी। ठीक है। तो जी। ख्याल रखती हूँ सबका, कि हाँ भाई सबकी पसंद का जो चीज बने, जो सबकी पसंद की हो। लेकिन हम्म कभी कभी कोई ऐसा भी बनाते हैं ना जो हम अपने अपनी पसंद का हो, फिर बच्चों हम्म को हम कहते हैं कि चलो बाहर से मंगा लो तुम, तो वो भी नहीं, अपना ख्वाहिश पूरा कर। हम तो सब खाते हैं जो सब भी खाना, बनता है। सब खाना चाहिए, मेरा बच्चा सब खाना चाहिए। और सब जी। चीजें अल्लाह ताला ने खाने के लिए पैदा की हैं। जी सही ये बात। नहीं खाना और वो नहीं खाना और वो नहीं खाना, लोगों को मिलता ही नहीं, लोग कचरे से ढूंढ के खाते हैं, गार्बेज से हम्म। उठा के खाते हैं। जी। सारा दिन उसमें से कचरा निकालते हैं, फिर उसको बेचते हैं, 4 पैसे मिलते हैं, उससे खाना खरीदते हैं। जी। या जो होटल में बैठ के खा रहे होते हैं, उनका मुंह देख रहे होते हैं कि वो देख कैसे अंदर बैठ के खा रहे हैं। हम्म। तो ये ऐसे लोगों को देख के फिर इंसान में शुक्रगुजारी आती है, जी। और आजिज़ी आती है। शुक्रगुजारी आती है तो आजिज़ी भी आती है। हमारी तो हम्म। सूरत अल फातिहा अलहम्द से शुरू हुई थी ना, जी जी। हम्म। उसमें भी क्या है ना, मैंने आपको बताया नहीं कि अलहम्द में दो मानी होते हैं, थैंक्स भी है ना। जी। और थैंक्स हाँ, क्या होता है, शुक्र होता है ना। शुक्र। जी। जी। तारीफ हाँ, भी है और शुक्र भी है। तारीफ हम्म। और शुक्र भी, हम्म जी। दोनों। और तमाम की तमाम, हम्म
صرف نہیں کہ ایک آدھ کوئی، سب، हम्म تمام شکر، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں جو بھی نعمت دی ہوئی ہے اللہ کی دی ہوئی ہے، جب چاہے واپس بھی لے سکتا ہے. جی ہم، ٹھیک ہے. جی تو اس میں یہ ہے. اچھا ہمارا پورا ختم ہو گیا. जी اچھا یہ جو لفظ رہ گیا تھا نا دعالین، اس کا روٹ ورڈ دعا لام لام تھا. ٹھیک ہے. हम्म پتہ نہیں میں نے کروایا تھا یا نہیں. ये हाँ ये हम इसको वही जब लास्ट में अभी हमने रिवाइज किया था ना तो हम इसी का रूट वर्ड देख रहे थे कि इसका ہاں रूट वर्ड دعا لام لام میرے نظر کے سامنے آیا نا. جی اس हम्म دیکھیں روٹ ورڈ نکالا، الف لام کو نکال دو، میم کو بھی نکال دو. غین دعا با روٹ ورڈ. غضب، ہوں غضب سے مغضوب بنا ہوا ہے نا، ہوں مفعول کے وزن پہ، جی مفعول کے وزن پہ بنا ہوا ہے. جی مظلوم ہے نا. اور हम्म یہ جو ہے نا یہ فاعلون کے وزن پہ بنا ہوا ہے. جی یہ اسم الفاعل ہے. اور یہ کیسے ہوں بنا ہوا ہے؟ فاعلون کے وزن پہ ذرا یہ والا روٹ ورڈ ڈالیں تو کیا بنے گا؟ دا दाई لی दालीलुन لن، ہے نا. ہوں اب کیا جی کریں گے؟ دو لیٹر ایک جیسے آ گئے نا، جی تو اب کیا کریں گے؟ ان دونوں کو مرج کرنا ہے نا. ہوں دالیلن. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو ان دونوں کو مرج کر لینا ہے. مرج کر کے آپ نے اس کے اوپر تشدید ڈال دینی ہے، دونوں لام کو اکٹھا کرنا ہے. اس کو زیر کو گرانا پڑے گا. ٹھیک ہے نا. دالن رائٹ تو یہ دالن بن جائے گا. پھر اس کو گرائیں گے، اس کو سکون دیں گے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب دو لفظ اکٹھے آ جائیں اور پیچھے جگہ نہ ہو اس کو پیچھے بھیجنے کی حرکت کو، تو ہم اس حرکت کو زبردستی گرا دیتے ہیں بائی فورس. جی جیسے آپ तभी دیکھیں बता सकते हैं ना جیسے میم دال دال ہے. ٹھیک ہے. جی اب اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ گرا، اس کو آپ نے مرج کرنا ہے نا. جی یہ مدہ دا بنا ہوا ہے، آپ نے اس کو مدہ بنانا ہے. ماضی ہے یہ. ٹھیک ہے. روٹ ورڈ کے اوپر تینوں کے اوپر زبر آ رہی. اب آپ اس کو بائی فورس گرائیں گے نا، ہوں تو یہ پھر آپ ان کو مرج کر دیں گے. ہم نے اس کو بھی بائی فورس گرا دینا ہے. جی ٹھیک ہے. جب یہ فورس گرائیں گے تو یہاں سکون ہو جائے گا، پھر دونوں کو مرج کریں گے تو دالن بن جائے گا. ہوں ٹھیک ہے. پھر الف لام ڈالیں گے تو الدالو بن جائے گا نا. جی الدالونا سے پھر الدالینا بن جاتا ہے. جب ہوں جمع بناتے ہیں واو نون کے ساتھ تو پھر جب اس کی کیونکہ یہاں پر آپ کا یہ کیا بن رہا ہے؟ مجرور ہے نا. یہ ہوں منصوب نہیں ہے، مجرور ہے. میں نے جی آپ کو بتایا تھا یہ غیرہ یہاں آنا چاہیے تھا. یہاں لا غیرہ کے معنی میں آ رہا ہے. جی لیکن یہاں پہ غیرہ لاتے تو برا لگتا نا، تو रिपीट हो اللہ जाता تعالیٰ نے तो اس کی جگہ لفظ کو چینج کر دیا. جی ہم مانی لفظ لے آئے. ٹھیک ہے. غیرہ کا مطلب بھی نہ ہوتا ہے، اس کا مطلب بھی نہ ہوتا ہے. تو غیرت جی ضالین کہتے تو کتنے ادھر بھی غیر ادھر بھی ریپیٹیشن تو ویسے ہی بری لگتی ہے نا. تو آپ نے اللہ ہوں تعالیٰ نے اس کا یہ لا کے اور دالین کر دیا. خوبصورت بھی ہو तो ये گیا. जो मद आया है ये आया है یہ والا جو مد ہے जी نہیں، یہ دالن ایک مد تو دالن کا ہے نا، یہ والا ہے نا. ہوں ایک تو یہ والا جو لام پہ آ رہا ہے. جی اور یہ والا پتہ ہے کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ حروف شمسی میں سے ہے نا. ہوں ٹھیک नहीं ہے. एक तो शद आ रही है ना एक जो मद आ रहा है ना ऊपर अलिफ के ہاں ऊपर وہ مد کیوں آ رہا ہے؟ جب بھی تشدید سے پہلے یہ حروف مدہ میں سے الف واو یا یا آتا ہے نا تو مد ہوں آتی ہے. جی مد تشدید آئے تو بہت بڑی مد آتی ہے. یعنی ہوں اس مد کو تو اپنے لازم 6 گھنٹے دیکھیں اس کو کتنا قاری کھینچتا ہے نا. اس کو تو ہوں لازم آپ نے 6 سرکا کھینچنا ہے. اس کو 6 یعنی کاؤنٹس اس کے کرنے ہیں. ایک हम्म ہوں فنگر بند، دوسری بند، تیسری چوتھی، 6 سیکنڈ تک اس کو کھینچنا ہے. ٹھیک ہے. ہوں لیکن جب تشدید سے پہلے آئے تو جو مد آتی ہے، ایک مد ہوتی ہے جو حمزہ سے پہلے آ جاتی ہے. ہوں اور حمزہ آ جاتا ہے اسی لیٹر میں یا دوسرے لیٹر میں ایک حمزہ آ جاتا ہے تو پھر ایک مد آتی ہے اس سے پہلے. ٹھیک ہے. جی اس کو آپ 4 to 6 تک کر سکتے ہیں. وہ کہیں آئے گی تو میں آپ کو بتاؤں گی. ٹھیک ہے. ابھی ٹھیک ہے مل جاتی ہے تو میں بھی بتا دیتی ہوں. اسی لیٹر کے اندر حمزہ آ جائے یا اگلے لیٹر میں حمزہ آ جائے تو اس پہ بھی مد آ جاتی ہے. ہوں ابھی یہ والی یہ آپ کو سمجھ آ گئی جو میں نے بتائی ہے. ہوں تشدید سے پہلے اگر آپ کے پاس الف واو یا یا میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے حروف مدہ میں سے، تو آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ چاہے واو آئے چاہے یا آئے، آپ کو لازم جو ہے وہاں پہ مد لانی ہے. ہوں مد لکھی ہوتی ہے تاکہ ہم اس کو کھینچ سکیں. جی अच्छा ٹھیک ہے. لیکن ہوں ایک مد ہوتی ہے جیسے آپ کا یہاں ان ضلع میں تھی لیکن وہ بھی نہیں ہے. جیسے آپ کا یہ انزل ہے نا، اب دیکھیں یہاں مد آ رہی ہے نا، हम्म ہوں تو یہ الف ہے نا، جی تو الف کے بعد حمزہ آ رہا ہے نا،
जी تو سیکنڈ لیٹر میں آئے یا اسی لیٹر میں آئے حمزہ تو آپ کی مد آئے گی ضرور. ٹھیک ہے, تو یہ مد آئی نا یہاں پہ. تو ٹھیک. اگر آپ کے الف کے بعد واو کے بعد یا کے بعد کوئی حمزہ آ رہا ہے, یہ حمزہ ہے. ٹھیک ہے, حمزہ کیا ہوتا ہے, الف تو نہیں ہوتا نا, حمزہ ہوتا ہے. حمزہ حمزہ ہوتا ہے. حمزہ ہے, اور حمزہ بھی قطعی ہے یہ. ٹھیک ہے, تو اس لیے تو اس کی حرکت گری نہیں ہے نا. بس وصلی ہوتا تو اس کی حرکت گر جاتی, لیکن یہاں پہ گری نہیں. تو یہ آپ کا آ گیا. اس طرح کی دیکھیں یہاں پہ تشدید آ گئی نا. مد آئی ہے کہ نہیں آئی؟ تشدید کی وجہ سے آئی ہے. پھر یہاں یہ دیکھیں الف, پیچھے الف تھا تو اس وجہ سے. جی تو اس کو آپ نے لام کے اوپر سکون ہے اور پھر میم دونوں کو مرچ کرنا ہے. ٹھیک ہے, لام اور میم, دو میم ہے نا. جی لام کا بھی میم ہے آخر میں. لام لام نہیں ہے, لام لام ہے, یہ ہے لام. ٹھیک ہے, اس کے اوپر سکون ہے, لام اور پھر میم, میم کے نیچے زیر ہے. ٹھیک ہے, اب یہ دونوں مرج ہوں گے. مرج ہو کے دو میم پھر تشدید آ جاتی ہے, اور اس کے اوپر پھر یہ آیا ہوا ہے آپ کی, تو مد آتی ہے اس طرح سے. اب سمجھ آ گئی مد کیوں آئی ہے. یہ دیکھیں یہاں بھی حمزہ آیا تو یہ مد آ گئی. ٹھیک ہے, پیچھے دیکھیں اب یہاں پہ حروف مدہ میں سے نہیں آیا نا, تو آگے حمزہ آیا تو مد نہیں آئی. اگر حروف مدہ تین ہوتے ہیں, الف و یا, جی الف اور واو اور یا, جب ان تینوں میں سے کوئی آئے گا تو پھر مد آئے گی. ٹھیک ہے, ورنہ نہیں آئے گی. اور حمزہ اسی لیٹر میں آئے یا بعد والے میں آئے. تو اب دیکھیں یہاں پر, دیکھیں یہ والا, یہ آپ کا الف ہے نا, اس کے بعد حمزہ آیا نا تو مد آ گئی. اولا اولا تو یہ آپ کا کھڑی زبر ہے, اور اس کے بعد حمزہ اسی لیٹر میں آ رہا ہے تو مد آ گیا. یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے. تو یہ آپ کو جیسے جیسے آپ پڑھیں گے پھر انشاءاللہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی. پھر آگے بعد میں پڑھیں. ٹھیک ہے نا, انشاءاللہ. میننگ آپ نے یاد کرنے ہیں, میں سنوں یا نہیں, ماما کو سنانے آپ نے یاد کر کے, آپ کی ڈیوٹی ہے. ٹھیک ہے. آپ ایک دوسرے سے سنیں. پتہ نہیں کتنے بڑی عبادت ہے. جی اللہ کا کلام سیکھنا, اس کا ترجمہ یاد کرنا. جی اور آپ انگلش میں کریں, اردو میں کریں, یا جو آپ کو آسانی ہے اس میں کریں, جو بھی آپ کو آسانی لگتی ہے. اور اگر خود کر سکتے ہیں تو خود کریں, رٹا نہ لگائیں. جیسے ذالکہ کا میننگ آپ کو پتا ہے, دیٹ ہوتا ہے, اب تو الکتاب خود دا سے کر بک ہوتا سکتے ہیں, ہے. سمجھ کے پڑھتے ہیں نا, تو پھر رٹا لگانے کی تو ضرورت ہی نہیں. ہاں, سمجھ کے رٹا بھی لگا لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. سمجھ کے ہوں رٹا لگائیں, بغیر سمجھے ہوئے رٹے کا فائدہ نہیں ہے. ہوں سمجھ لیں پھر بے شک رٹا بھی لگا لیں, ہوں اور وہ رٹا پھر آسان بھی ہو جاتا ہے. ہوں ٹھیک ہے نا. چلو ہوں ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیرا کثیرا, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. فی امان اللہ.